بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری البم میں خوش آمدید۔ طلاق، کتنی ہی دیر اس کے دماغ میں اس ایک لفظ کی بازگشت ہو رہی تھی اور کتنی ہی دیر سے وہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ اس کے لب ہی خاموش نہیں ہوئے، وہ تو جیسے سر سے پاؤں تک خاموش ہو گیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ دوسری طرف سے طلاق کا مطالبہ بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں برخوردار خاموش کیوں ہو گئے؟ سید سراج حسین کی باروز آواز پر وہ یکدم چونک کر اس سنگین لفظ کے حساس سے باہر آیا اور محض چند سیکنڈ میں ہی اپنے تمام تاثرات پر قابو پاتے ہوئے ان کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ فیصلہ آپ کا ہے یا پھر میری زوجہ محترمہ کا؟ اس کا لہجہ دوبارہ سے پرسکون اور ہموار ہو چکا تھا۔ فیصلہ چاہے کسی کا بھی ہو، تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کافی تحمل سے بولے، کیوں نہیں ہونا چاہیے مرشد سائیں؟ یہ میری زندگی کا معاملہ ہے۔ اس نے لفظ میری زندگی پر کافی زور دے کر کہا۔ یہ تمہاری زندگی کا ہی نہیں، برخودار ہماری عزت، غیرت اور رسم و رواج کا معاملہ بھی ہے، جو وہ قول تمہارے کو زیادہ اہمیت نہیں رکھتے، مگر تم یہ نہیں جانتے کہ ہمارے لیے عزت، غیرت اور رسم و رواج موت اور زندگی کی اہمیت رکھتے ہیں۔ ان کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک پل کے لیے سید سراج حسین کی رنگت غصے کی آنچ سے سرخ پڑ گئی۔ مرشد سائیں، آپ کو شاید میری بات سننے میں غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں آپ کی عزت اور غیرت کو غیر اہم کہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ البتہ آپ کے رسم و رواج کے خلاف میں کل بھی تھا اور آج بھی ہوں۔ آپ نہ جانے کب سے اس کے بیچار رسم پر عمل کرتے ہوئے کتنی زندگیاں برباد کر چکے ہیں اور کتنے دلوں کو برباد کیا ہے آپ لوگوں نے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں مرشد سائیں، اس بار میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ میں اپنے دل سے وابستہ ایک ولی کو عمر بھر کی تنہائی اور خاموشیاں سونپنے نہیں دوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ کافی مضبوط اور سنجیدہ لہجے میں کہتا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ دیکھو لڑکے، آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک فیصلہ تم نے کیا تھا اور اپنی بات منوائی تھی، لیکن ہم چپ رہے۔ آج ایک فیصلہ ہم کرا رہے ہیں اور اپنی بات منوائیں گے، لیکن تم صرف چپ رہو گے۔ وہ انتہائی دو ٹوک انداز میں بولے، لیکن کسی سے مروب ہونے والا اور اپنے مقام سے پیچھے ہٹنے والا وہ بھی نہ تھا۔ وہ اگر سید فرید حسین کے بیٹے تھے تو وہ بھی سلطان کردیزی کا اکلوتا لاڈلا بیٹا تھا، اتنی وسیع جاگیر کا تنہا وارث۔ میں حق پر تھا اور میں نے ایک جائز فیصلہ کیا تھا، جبکہ آپ سراسر ظلم کر رہے ہیں۔ وہ ان کی ہر بات اور ہر فیصلے سے انکاری تھا۔ اگر مظلوم خود کو کہہ دے کہ مجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوا تو پھر؟ سید معراج حسین فخری انداز میں سکون سے بولے، لیکن وہ یکدم بری طرح سے چونک گیا۔ ایک پل میں اس کی سوچ کہاں سے کہاں چلی گئی، مگر پھر فوراً ہی اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ اس نے بغور ان کے چہرہ جانچا جو تم بخوبی سمجھ سکتے ہو۔ وہ بھی کافی سکون میں تھے، لیکن طاقت پھر بھی نہیں دوں گا، اس نے سختی سے کہتے ہوئے گردن ہلائی۔ دیکھو، تم شاید بھول رہے ہو، اس وقت کبھی تم نے بھی یک طرفہ فیصلہ کیا تھا اور آج بھی تم یک طرفہ فیصلہ پر اڑے ہوئے ہو۔ وہ تمہارے فیصلے میں نہ کل شامل تھی اور نہ آج ہوگی۔ تمہارے زبردستی کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے اس کی ہمت توڑنے کی ایک بار بھرپور کوشش کی، لیکن وہ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ میں ایک بار اس سے ملنا چاہتا ہوں، پھر آپ نے جو کہا میں وہی کروں گا۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ ایک مرد کا وعدہ۔ اس نے کافی سلیقے سے ان کو اپنی بات پر لانا چاہا۔ تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے غصے سے کہا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ میں اپنی بیوی سے ملنے کی اجازت اس کے چچا حضور سے مانگ رہا ہوں۔ اس نے بڑے اہتمام سے طنز کے تیر کو چھوڑا، اور اگر ہم اس چیز کی اجازت نہ دیں تو وہ صوفے پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھا تھا۔ انداز میں سختی تھی۔ تو پھر دوبارہ کبھی طلاق کے لفظ کو سوچیے گا بھی مت۔ وہ ان کے لیے بے حد سے زیادہ ٹیڑھا ثابت ہو رہا تھا۔ برخودار، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ گھر کا ہے تو گھر میں ہی بٹ جائے، نہ تمہاری عزت بدنام ہو اور نہ ہمارا آرام اچھالا جائے، ورنہ کورٹ کچہری تک جانا کوئی مشکل کام نہیں ہمارے لیے۔ انہوں نے اسے تقریباً دھمکی دی، جیسے کچھ باور کرانا چاہا۔ ٹھیک ہے مرشد سائیں، آپ کو اگر کورٹ کچہری تک جانے کا شوق بھی پورا کرنا چاہتے ہیں تو یہی کر لیتے ہیں۔ اب میں آپ کی طرف سے عدالتی کارروائی کا منتظر رہوں گا اور دیکھوں گا کہ عدالت اور شریعت کا مجرم کون ہے۔ وہ ان کے منہ سے عدالت کا ذکر سن کر بہت خوش ہوا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ وہ کبھی بھی عدالت کا رخ نہیں کریں گے۔ لیکن میں آپ سے پھر یہی کہوں گا، میں ایک بار اپنی بیوی سے ملنا چاہتا ہوں، پھر چاہے تو طلاق ہو جائے اور چاہے تو۔ وہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑتے ہوئے ان کے سامنے آ کھڑا ہوا، جبکہ سید سراج حسین شدید کشمکش کا شکار نظر آ رہے تھے، جیسے اپنا اور اس کا انجام سوچ رہے ہوں۔ دیکھیے مرشد سائیں، میں ایک مرد بچہ ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے عزت دار اور غیرت مند بھی ہوں۔ اپنا وعدہ اپنی زبان نبھانا جانتا ہوں۔ آپ فکر نہ کریں، یک طرفہ فیصلہ اور کوئی زبردستی نہیں کروں گا۔ اس نے انہیں بھرپور یقین دہانی کروائی اور وہ کچھ سوچے ہوئے صوفے سے کھڑے ہو گئے، جیسے کسی نتیجے پر پہنچ گئے ہوں۔ ٹھیک ہے،
تم کل حویلی آ جانا۔ وہ یہ کہہ کر تیزی سے ڈرائنگ روم سے باہر آ گئے، جہاں ان کے سیکیورٹی گارڈ الرٹ کھڑے تھے، جبکہ وہ ڈرائنگ روم میں ہی گمسم کھڑا تھا۔ اس کی سوچ کہیں اور تھی، کیونکہ اس سارے قصے میں ایسا ایک نقطہ بھی نہ تھا جو فراموش ہو سکتا، مگر اس نقطے پر نہ انہوں نے بات کی، نہ ہی اس نے خود ذکر کیا، حالانکہ سب سے اہم پوائنٹ ہی تھا، اور اسی پر بات نہیں ہوئی۔ شہربانو، سنا ہے تمہاری شادی ہونے والی ہے؟ سید سراج حسین کی بڑی بیٹی زہرا نے کافی گہر نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ نے سنا ہے تو ٹھیک ہی سنا ہوگا۔ شہربانو بھی وضو کر کے آئی تھی اور نماز پڑھنے کے لیے سر پر دوپٹہ لپیٹ رہی تھی جب اس کی چچا زاد بہن اپنے چہرے پر ڈھیر و تجسس سجائے اس کے کمرے میں داخل ہوئی، لیکن شہربانو نے کچھ خاص رسپانس نہ دیا، بس ایک نارمل سے انداز میں جواب دے کر آگے بڑھی۔ لیکن زہرا واپس جانے کی بجائے وہیں بیٹھ کر اس کے نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ اسے شہربانو کی شادی کا سن کر بہت تجسس اور دلچسپی ہوئی کہ آخر شہربانو کا کیا بنے گا، وہ کیا کرے گی اور کیسی رہے گی عمر بھر اسی طرح، کیونکہ اس شادی، اس رسم کو بنانا تو داروں کو دنیا جانے کے برابر ہی تھا۔ ہر دنیاوی چیز کو چھوڑ دینا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ جیسے پھپھو فاطمہ زندگی بسر کر رہی تھی، اسی طرح اب شہربانو کو بھی زندگی گزارنا تھی۔ کیا بات ہے زہرا، پاس کیوں بیٹھی ہو؟ زہرا کی سوچ کا تسلسل شہربانو کی آواز سے ٹوٹا، جو نماز پڑھ کر آ چکی تھی۔ کچھ نہیں شہربانو، میں سوچ رہی کہ تم کس طرح سب کچھ چھوڑ دو گی، دن رات عبادت میں کیسے گزارو گی۔ بندگی تو پورے گھر میں گزارنے کے لیے ہوتی ہے، گھر کے ایک کونے میں نہیں۔ زہرا بیچاری سچ تو کہہ رہی تھی، مگر اس رسم کو زندہ جاوید رکھنے والوں کو بھلا کون سمجھاتا؟ اگر پھپھو فاطمہ اپنے باپ اور بھائیوں کے لیے یہ سب کر رہی ہے تو میں بھی کروں گی۔ وہ بھی تو میرے ہم عمر ہی تھی جب انہوں نے یہ شادی کی۔ وہ بے حد نرمی سے بولی تھی، جبکہ زہرا نے ناگواری سے دیکھا۔ میں ہوتی تمہاری جگہ تو میں ایسا ہرگز نہ کرتی، یہ بھی بھلا کوئی رسم ہے؟ زہرا اپنے بڑوں کے خلاف تھی اور مزاج میں بھی خاصی تیز ترار تھی، لیکن شہربانو سب لڑکیوں میں خاصی خاموش طبع، ڈھیلی ڈھالی سی نرم فطرت لڑکی تھی۔ کسی سے لڑنا جھگڑنا اور اپنے حق میں بولنا اسے ہرگز نہیں آتا تھا۔ وہ کسی بھی ناانصافی اور زیادتی پر بول نہیں سکتی تھی، بڑوں کے سامنے تو بالکل بھی نہیں۔ اس کی نظر میں جو جیسا ہے وہ اچھا ہے، وہ بھی کسی چیز پر اعتراض نہ کرتی۔ کچھ لوگ اس کی اس فطرت کو اس کی ادا سمجھتے، لیکن سچ تو یہ تھا کہ اس کی خوبصورتی ہی کچھ ایسی تھی کہ وہ جو بھی کہتی، جو بھی کرتی، وہ اس کی ادا بن جاتا۔ شہربانو، انکار کر دو، اس قسم کی شادی سے صرف گلے ہی پڑتے ہیں اور پھر عمر بھر کے لیے ایک کوٹھڑی میں بیٹھ جانا پڑتا ہے۔ نہیں زہرا آپی، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن یار میں ہوتی تو ضرور سوچ سکتی۔ مجھ میں اور آپ میں فرق بھی بہت ہے۔ میں سید معراج حسین کی سب سے چھوٹی صاحبزادی سیدہ شہربانو، جس کے ماتھے پر صدقے کی لکیر ہے، اور آپ سیدہ سہراج حسین کی سب سے بڑی صاحبزادی سیدہ زہرا بطول ہے، جس کے ماتھے پر شادی کی لکیر ہے، اور یہی لکیر ہم دوسرے کو مختلف بناتی ہے۔ وہ کافی سادگی سے بولی تھی، لیکن شہربانو، زہرا نے کچھ کہنا چاہا۔ نہیں زہرا، اب آپ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں جانتی ہوں آپ میرے لیے اچھا سوچ رہی ہیں، لیکن یہ بھی تو ہے کہ میں اپنے باپ اور بھائیوں کے لیے اچھا سوچ رہی ہوں۔ میری اپنی زندگی بھلا کسی کام جو اپنوں کے نہ آئے، میں تو خوش قسمت ہوں جسے انہوں نے صدقہ بننے کا اعزاز دیا۔ شہربانو نے نرم لہجے میں بات کہتے ہوئے زہرا کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ سمجھنے والی نہیں تھی، اس لیے اللہ نے اس کی رد کے لیے مریم کو بھیج دیا۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ دونوں کزن بڑی سنجیدہ موڈ میں لگ رہی ہو۔ مریم نے مسکراتے ہوئے آ کر شہربانو کو کہنی ماری۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی باتیں کر رہے تھے۔ اس نے بات کو ٹال دیا۔ وہ ہر ایک کے سامنے اس شادی کے ذکر کو چھیڑ کر اس کے سوالوں کا نشانہ نہیں بن سکتی تھی، بلکہ وہ تو ہر ممکنہ طور پر اس سے بچنے کی کوشش کرتی۔ لگتا ہے حویلی میں اللہ نے ایک ہی سعادت مند روح بھیجی ہے، جو سب چاہتے ہیں وہی کرتی ہے۔ زہرا نے شہربانو کو دیکھ کر یہ کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ شہربانو چپ کھڑی تھی اور سر جھکا کر چلی گئی۔ وہ عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوا ہی تھا کہ دادی اماں کا پیغام رساں آیا۔ صاحب جی، بڑی اماں نے آپ کو اپنے کمرے میں بلایا ہے۔ ملازمہ نے مؤدب لہجے میں پیغام دیا، لیکن اس پیغام میں کافی حیرانگی ہوئی۔ بھلا اس وقت آدھی رات کو ایسا کون سا ضروری کام آن پڑا کہ انہوں نے اسے اپنے کمرے میں فوری طلب کیا؟ ٹھیک ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ اس نے اپنی حیرت کنٹرول کرتے ہوئے ملازمہ کو جانے کا اشارہ کیا اور پھر جائے نماز سمیٹ کر بیڈ سے اپنی گرم چادر اٹھا کر کندھوں پر ڈالتے ہوئے خود بھی باہر نکل آیا۔ باہر پوری حویلی میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ راہداری اور ہال کے کمرے کے تمام فانوس بجھے ہوئے تھے، البتہ نائٹ بلب ہر دیوار پر روشن تھے، جن کی مدم روشنی میں وہ مضبوط قدم اٹھاتا سیڑھیاں اتر آیا۔ بڑی اماں کے کمرے کے آدھ کھلے دروازے سے ٹیوب لائٹ کی روشنی ایک لکیر کی صورت میں باہر تک آ رہی تھی۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس نے دستک دے کر اجازت چاہی۔
آ جاؤ میرے بچے آ جاؤ، اپنی دادی سے اجازت کیسی؟ بڑی اماں اپنے جہازی سائز بیڈ سے تکیے سے ٹیک لگا کر تسبیح ہاتھ میں پکڑے نیم دراز بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آواز سن کر اپنی کہنی کا سہارا لیتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ السلام علیکم بڑی اماں، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ اس نے اندر داخل ہوتی ہی تشویش کا اظہار کیا۔ ہاں پتر، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم یہاں بیٹھو میرے پاس۔ انہوں نے کمبل ہٹا کر اس کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی۔ وہ سعادت مندی سے ان کے قریب ہی بیٹھ گیا، مگر چونکہ وہ اس وقت جب اس کی نظر دائیں دیوار سے لگے صوفے کی سمت اٹھی جہاں اس وقت اس کے ابا سائی اور اماں سائی برجمان تھے، تو کافی فکر مند نظر آ رہے تھے۔ خیریت تو ہے بڑی اماں؟ آپ لوگ اس طرح کیوں بیٹھے ہیں؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ اس نے گردن موڑ کر بڑی اماں کو دیکھا۔ ہاں پتر، سب خیر ہے، تم پریشان نہ ہو۔ یہ بتاؤ کیا کر رہے تھے؟ کہیں نیند سے تو نہیں؟ جگا دیا رضیہ نے؟ بڑی اماں نے پیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ پھیرتی ہوئی پوچھا۔ نہیں، میں بھی نماز پڑھ رہا تھا۔ اس وقت نماز باجماعت کیوں نہیں پڑھی؟ بڑی اماں نے استغفار کیا۔ شہر سے واپس گاؤں آتے ہوئے 10 بج چکے تھے، راستے میں پتہ ہی نہ چلا، اس لیے مسجد نہیں جا سکا۔ اس نے وضاحت دی۔ انہوں نے اسباحت میں سر ہلایا۔ کھانا کھا لیا تم نے؟ پتہ نہیں کیوں وہ اس سے چھوٹے چھوٹے سوال کر رہی تھی، جیسے کچھ کہنے سے پہلے تمہید باندھ رہی ہوں۔ میں نماز پڑھنے سے پہلے ہی کھانا کھا لیا تھا۔ اب اس کے اندر ہی اندر الجھن سی ہونے لگی۔ کیا مسئلہ ہے جو لوگ رات کو اس پہر حل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں؟ اس نے ایک نظر اپنے والدین کی طرف دیکھا جو خود کسی کشمکش کا شکار لگ رہے تھے۔ لگتا ہے تم کچھ تھکے ہوئے ہو۔ بڑی اماں نے اپنے بہو اور بیٹے کو دیکھتے ہوئے اپنے پوتے سے تقریباً چوتھا سوال کیا۔ وہ خود کچھ الجھی ہوئی سی لگ رہی تھی، جیسے کچھ کہنے اور یہ کہنے کی تلاش میں ڈول رہی ہوں۔ نہیں بڑی اماں، ایسی کوئی بات نہیں، تھکن بھلا کیسی؟ آپ بتائیں، آپ نے شاید مجھے کسی کام سے بلایا تھا؟ بلاخر اس نے خود ہی پوچھ لیا، کیونکہ وہ تو ٹال مٹول ہی کرتی نظر آ رہی تھی، جیسے اسے بلا کر کچھ بتانے کا ارادہ بدل گیا ہو۔ ہاں، پر بہت دنوں سے میں تم سے بات کرنا چاہ رہی تھی، مگر کبھی تم گھر دیر سے آتے تھے اور کبھی شہر ہی رک جاتے، اس لیے سوچا آج بات کر ہی ڈالوں۔ بڑی اماں بات کرتے کرتے ایک بار پھر وقفہ لینے کے لیے رک گئیں، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ان کا لاڈلا چہیتا پوتا جتنا سعادت مند، سمجھدار اور اچھا ہے، اتنا ہی ضدی اور بااصول بھی ہے۔ غلط بات تو برداشت ہی نہیں ہوتی اس سے، اور نہ ہی کسی کی حق تلفی ہوتے دیکھ سکتا تھا، چاہے وہ حق تلفی اس کے اپنے گھر میں اس کے ملازمتوں کے ساتھ ہو رہی تھی، وہ ان کے من میں بھی ہول اٹھتا۔ بولے بڑی اماں، میں سن رہا ہوں۔ وہ ان کے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ بیٹا، میں نے تمہارے پیدا ہونے سے پہلے ایک منت مانی تھی، اور اب اس منت کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے، لیکن منت تب تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک تم ہمارا ساتھ نہ دو۔ اس سے میں چاہ رہی تھی کہ پہلے تم کو بتا دوں اور تم سے پوچھ لوں۔ انہوں نے کچھ متبد انداز سے پوچھا، اور وہ اتنی سی بات پر حیران تھا۔ ارے بڑی اماں، آپ کی منت میں بھلا میں کیا کہوں گا؟ آپ پوری کر دیں اپنی منت۔ وہ بہت ریلیکس انداز میں بولا۔ نہیں بیٹا، میری منت پوری نہیں ہو سکتی، میری منت تم نے پوری کرنی ہے۔ وہ آہستگی سے بول رہی تھی، اور ان کے چہرے پر چھائی پریشانی اور عاجزی نے اسے لٹکا دیا۔ ابھی ایسے احساس ہوا کہ کوئی گھمبیر مسئلہ ہے اور یہ لوگ مجھ سے کہہ نہیں پا رہے۔ ابا سائیں، آپ بتائیں مسئلہ کیا ہے؟ کیسی منت پوری کروانی ہے؟ بڑی اماں نے اسے اپنے والد محترم سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ زمان گردیزی اپنی والدہ محترمہ کو دیکھتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہارون بیٹا، میں تمہیں ساری بات تفصیل سے بتاتا ہوں، لیکن تمہارا کام ہے اسے غور سے سننا اور گہرائی سے بجھنا، کیونکہ اگر تم گہرائی میں جا کر نہیں سوچو گے تو پھر تم اپنی دادی، اپنی اماں اور اپنے خاندان کے احساسات نہیں سمجھ سکو گے جو تمہارے پیدا ہونے سے پہلے تھے۔ انہوں نے کمرے میں ٹہلتے ہوئے بات شروع کرنے سے پہلے ذرا سی تمہید باندھی۔ جی میں سن رہا ہوں اور سمجھ بھی رہا ہوں، آپ بات شروع کریں۔ اس نے انہیں تسلی دلائی۔ تمہارے دادا جان سلطان کے صرف 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی، رحمان اور زمان اور رابعہ۔ تمہارے دادا جان سلطان کی جاگیر اور سیاست کے میدان میں اپنی ایک ساکھ تھی۔ ان کا اپنے گاؤں میں ہی نہیں بلکہ آس پاس کے علاقے میں اچھا خاصا دبدبہ اور نام تھا۔ وہ بہت بااصول، انصاف پسند اور نرم دل انسان تھے۔ اپنی زندگی اور جاگیرداری سے بہت خوش اور مطمئن تھے۔ انہوں نے جدی پشتی حکمرانی کی، انہوں نے کوئی محرومی نہیں دیکھی، یہی چیز ان کو مطمئن کیے رکھی تھی۔ لیکن ان کا یہ اطمینان اور خوشی اس وقت رخصت ہو گئے جب انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادی کی، لیکن شادیوں کے 7 سال بھی اپنی حویلی میں کسی بچے کی آواز سنائی نہ دی۔ دونوں بیٹے اولاد کی اس نعمت کو ترس رہے تھے۔ رحمان گردیزی کے ہاں تو 7 سال سے کوئی بچہ ہوا ہی نہیں تھا، جبکہ زمان کے ہاں 2 بچے پیدا ہوئے، لیکن وہ 4-5 دن سے زیادہ نہ رہ پائے، اور بچوں کی پیدائش کے 4-5 دن بعد کا یہ صدمہ پوری حویلی کو توڑ کر رکھ دیتا۔ سلطان اور بڑی ماں یعنی دادی کے دلوں میں پوتے پوتی کی خواہش کسی روگ کی طرح چمٹی ہوئی تھی،
جو ان کو اندر ہی اندر ترسا رہی تھی اور ان شویلی کے ہر درد کو چنے ہوئی خواہش نے گھیر رکھا تھا۔ رحمان اور ان کی بیوی بھی بچے کی آواز کو ترس رہے تھے۔ سلطان اور بڑی اماں کو بھی ایک وارث کی شدید خواہش تھی۔ زمان گردیزی بھی اپنے ہونے والے بچوں کے لیے زندگی کی دعائیں مانگتے، اور یہ دعاؤں کا ہی اثر تھا کہ اللہ نے ایک بار پھر امید کی کرن دکھا دی، اور بھی اپنی اپنی جگہ منتے اور مرادیں مانگنے گئے۔ اللہ ہمارے ہونے والے بچے کو زندگی دے اور ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ سلطان اپنی چھوٹی بہو کی پریگنینسی کی خبر سنتے ہوئی صدقہ اور خیرات دینا شروع کر دیا۔ کئی پیروں اور فقیروں کے پاس گئے، کئی دیگیں چڑھائی اور کتنے ہی نوافل پڑھ ڈالے۔ اس طرح بڑی اماں بھی کبھی کسی ملنگ سے دعا کروانے چلی جاتی اور کبھی کسی مزار پر دھاگے سے گرہ باندھ کر آ جاتی، اور یہی سب کرتے کرتے ایک روز اپنے مرشد سائیں پیر سید فرید حسین کے پاس جا پہنچی، جو اپنے باپ دادا کے سجادہ نشین تھے اور مزار کے ساتھ اپنے حجرے میں تشریف فرما ہوتے، جہاں وہ اپنے مریدوں کے دکھ، پریشانیاں اور مسئلے مسائل سنتے تھے اور ان کا حل بتاتے، ان کے لیے دعا کرتے اور ضرورت پڑنے پر تعویذ وغیرہ بھی لکھ دیتے۔ بڑی اماں اتنے لوگوں کے رش میں اپنی باری کا انتظار کرتی رہیں، اور جب باری آئی تب شام ہو چکی تھی۔ بڑی اماں نے کچھ کہنے کے لیے اپنا منہ کھولا ہی تھا کہ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ بی بی، تمہیں ایک وارث چاہیے جو تمہاری نسل کو آگے بڑھا سکے اور تمہارے خاندان کا نام سلامت رکھے۔ انہوں نے بڑی اماں کے دل کی بات کہہ ڈالی، اور بڑی اماں کا عقیدہ مزید پختہ ہو گیا۔ وہ ان کے سامنے شدت سے رو پڑیں۔ مرشد سائیں، میری جھولی بھر دو، میری مراد اللہ سے پوری کرا دو۔ میں آپ کی نوکر، آپ کی غلام بن کر رہوں گی، اور آپ جو کہیں گے وہی کروں گی۔ آپ جو کہو گے وہی چڑھا دوں گی۔ آپ جو کچھ کہیں گے وہی کروں گی۔ اب جو پیر فرید حسین کی نظریں جھکی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ مسکرائے۔ ان کی شفقت نورانی چہرے پر عجیب سا تاثر تھا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ کبھی چڑھاوا دینا اور منتیں مرادیں پوری کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نیک بی بی سن لو، نیک بی بی سوچ لو۔ ایک بار پھر انہوں نے بڑی اماں کو سوچنے کی مہلت دی، مگر وہ مہلت لینے پر راضی نہیں تھی۔ آپ جو بھی کہیں گے میرے لیے وہ پتھر پر لکیر ہوگا، میں آپ سے منکر نہیں ہو سکتی۔ بڑی اماں نے فیصلہ کر لیا۔ نیک بی بی، ہمارے خاندان میں صدیوں سے یہ رسم چلی آ رہی ہے، ہر نسل میں سب سے بڑا بیٹا سجادہ نشین ہوتا ہے، اور اس سجادہ نشین کی بیٹی کو صدقہ کیا جاتا ہے، اس کے باپ اور بھائیوں کا صدقہ۔ اس میں اس بیٹی کا نکاح کر کے ایک دن کے لیے دلہن بنا کر رخصت کیا جاتا ہے، اور پھر شادی کے دوسرے ہی روز اسے گھر واپس لے آتے ہیں۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ پھر پوری عمر عبادت میں گزار دیتی ہے، دنیاوی کاموں سے دور ہٹ جاتی ہے اور دینی کاموں کو اپنا لیتی ہے۔ اس کی شوہر کا، اس کے باپ دادا اور بہن بھائیوں کا اس پر اختیار نہیں رہتا، وہ بس اللہ کی راہ پر لگ جاتی ہے، کیونکہ وہ صدقہ کر دی جاتی ہے۔ ہماری لڑی میں بیٹی کی صدقہ کی گئی تھی، جو آج تک عبادت میں وقت گزار دیتا ہے، اور اب ہمارے بیٹوں میں سے معراج کی بیٹی صدقہ کی جائے گی، جس کا نکاح تمہارے خاندان میں ہوگا، اور نکاح کے دوسرے روز ہی ہماری بیٹی گھر آ جائے گی۔ انہوں نے تفصیل سے بتایا۔ ہمارے خاندان میں کس کے ساتھ؟ مرشد سائیں، اماں کو حیرت ہوئی۔ تمہارے ہونے والے پوتے کے ساتھ، اور تم یہ منت مان چکی ہو، تم یہ چڑھاوا ضرور کرو گی۔ ہمارے بڑے بیٹے کی صاحبزادی کا نکاح تمہارے پوتے سے ہوگا۔ ہاں، ایک بات اور بتا دیں، تمہارا پوتا ہماری صاحبزادی کو طلاق نہیں دے گا، اور نہ ہی کبھی اس پر اپنا حق جتائے گا، اور نہ شادی کے دن اور نہ باقی ساری زندگی۔ البتہ وہ جہاں چاہے اپنی دوسری شادی کر سکتا ہے، ہماری طرف سے کوئی پابندی یا رکاوٹ نہیں ہوگی۔ بس چڑھاوا یہی ہوگا، ہماری عزت تمہارے پوتے سے منسوب رہے گی، اور ساری زندگی آپ لوگوں سے کچھ طلب نہیں کیا جاتا رہے گا۔ وہ بڑی اماں کو اس رسم کے بارے میں بتا رہے تھے۔ بڑی اماں جو متفکر سی لگ رہی تھی، ان کی باتوں سے کچھ پرسکون ہو گئی۔ لیکن مرشد سائیں، یہ رسم، یہ منت کب پوری کرنی ہوگی؟ وہ آہستگی سے بولی۔ جب ہمارے بچے جوان ہو جائیں گے۔ ابھی تو نہ تمہارا پوتا پیدا ہوا ہے اور نہ ہمارے بیٹے کی صاحبزادی، لیکن ہماری اس رسم میں یہ رشتہ پیدا ہونے سے پہلے ہی طے کیا جاتا ہے، جو آج ہم نے طے کر دیا۔ بس دعا خیر کرنی ہے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اور بڑی اماں گھر واپس آ گئیں۔ اور پھر اس منت کے بعد تم پیدا ہوئے، اور تمہارے پیدا ہونے کے بعد لالا سائیں یعنی رحمان گردیزی کے ہاں بھی 2 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ تم جان سکتے ہو کہ اس کے بعد بڑی اماں کا یا پھر ہمارے خاندان کا پکا عقیدہ ہو چکا ہوگا، اور وہ منت پوری کرنے بھی ہمارے لیے لازم ہو گیا۔ لیکن ان کے بیٹے سید معراج حسین کے 3 صاحبزادے تھے، اس لیے 8 سال تک یہ رسم ڈنو ڈول رہی۔ مگر جب تم 8 سال کے ہوئے تو ان کے ہاں صاحبزادی کی پیدائش ہوئی، اور تمہارے لیے مانی جانے والا منت پوری ہو چکی۔ لہذا رسم کے مطابق سید معراج حسین اور پیر فرید حسین یہ چاہتے تھے کہ شادی تب ہو جب لڑکی 20 سال کی ہو جائے۔ تو بیٹا، تمہیں اس لیے بلایا ہے تم ہماری اور بڑی اماں کی مجبوری سمجھ سکو، کیونکہ وہ لوگ چند دنوں میں نکاح کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی صرف 1 دن کے لیے۔ زمان گردیزی نے تفصیل سے ساری بات بتانے کے بعد پلٹ کر ہارون کو دیکھا، جو ان کی بات کو تفصیل سے سننے کے بعد شش سا بیٹھا تھا۔
اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان سے کیا کہے۔ ہارون، ہم تم سے کچھ پوچھ رہے ہیں۔ انہوں نے دوبارہ اسے متوجہ کیا۔ بڑی اماں متفکر سی بیٹھی تسبیح کے دانے گرا رہی تھی اور دعا مانگ رہی تھی کہ ان کا بیٹا ان کی لاج رکھ لے۔ ہارون، زمان گدیزی نے قریب آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور وہ یکدم اس شاخ سے باہر آیا۔ ایم سوری ابا سائیں، میں آپ کی ایسی کوئی منت پوری نہیں کر سکتا۔ میں یہ نکاح نہیں کروں گا۔ ایک لڑکی کو اپنی عزت، اپنی غیرت بنانے کے بعد اسے آزاد نہیں چھوڑتا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کا انداز ٹوٹوک تھا، بے لچک اور بے مروت۔ یہ کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ آپ لوگ انہیں انکار کر دو، وہ اس کام کے لیے کسی اور کو ڈھونڈ لیں۔ میری طرف سے انکار ہے، وہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ بڑی اماں کا بوڑھا سا چہرہ پریشانی سے پیلا پڑ گیا۔ زمان اور ان کی بیوی بھی چپ ہو گئے۔ صبح ہوتی ہی وہ شہر کے لیے روانہ ہو گیا اور زمان گردیزی اس سے دوبارہ بات کرنے کا سوچتے سوچتے ہی رہ گئے۔ ہارون سے بات کی، آپ لوگوں نے کیا کہتا ہے وہ؟ صبح ناشتے کی میز پر لالا سائی نے پہلا سوال یہی کیا۔ ہاں کی تھی بات، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں۔ وہ بیٹی کی ضد کو جانتے تھے، تبھی آہستگی سے بولے۔ اماں سائی کیا کہتی ہیں؟ انہوں نے دوسری پارٹی کا لہجہ پوچھا۔ لہجہ خود متبسم سا تھا، شاید انہیں پہلے سے ہی پتا تھا کہ ہارون نہیں مانے گا۔ وہ رات سے بہت پریشان ہیں، اپنے آپ کو برا بھلا کہہ رہی ہیں، اپنے مرنے کی دعائیں کہہ رہی ہیں کہ وہ اپنے مرشد سائیں کو کیا منہ دکھائیں گی۔ زمان کو کیوں بات کر رہے تھے جیسے بڑی اماں کی وہی مجرم ہوں۔ میں تو ہارون کے بچپن سے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ یہ شادی نہیں کرے گا۔ اولاد کے طور طریقے اور تیور دیکھ کر ہی اس کے مزاج کا پتہ چل جاتا ہے۔ زمان، بیٹا تو وہ تمہارا ہے، لیکن سمجھتے اسے ہم ہیں۔ تم فکر نہ کرو، وہ مان جائے گا، ہم اسے سمجھائیں گے۔ انہوں نے اطمینان سے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے تسلی دی۔ مجھے بس اماں سائیں کی طرف سے فکر ہو رہی تھی کہ وہ کیا سوچ رہی ہوں گی۔ یہ منت بھی تو انہوں نے ہمارے لیے مانی تھی۔ ارے ٹھیک ہے نا، بس تم پریشان نہ ہو۔ اماں سائیں کو بھی تسلی دی اور مرشد سائیں سے کہہ دو تم اس شادی کے لیے تیار رہیں، وہ دن بتا دیں تاکہ ہم دلہن کے لیے کچھ سامان خرید لیں۔ مگر لالا سائیں، بس زمان، ہم نے جو کہہ دیا، ہارون کو ہم سنبھال لیں گے۔ وہ کندھا تھپک کر وہاں سے چلے گئے۔ انہوں نے اپنے مزاروں کے ساتھ آج زمینوں پر جانا تھا جہاں پر مونجی یعنی چاول کی فصل بونے کا کام ہو رہا تھا۔ زمان لالا سائیں کو دیکھتے رہ گئے۔ وہی سچ کہتے تھے۔ دونوں تایا اور بھتیجے میں کافی انڈرسٹینڈنگ تھی، دونوں کے خیالات ملتے جلتے تھے۔ بیٹا، ہم اندر آ سکتے ہیں؟ رحمان نے اس کے آفس روم کے دروازے پر دستک دے کر اجازت طلب کی، اور ہارون جو اس وقت ایک اہم فائل پر کافی مصروف سے انداز میں کام کر رہا تھا، ان کی آواز سن کر احتراماً کھڑا ہوا۔ چچا سائیں، اندر آئیں۔ آپ وہاں کیوں کھڑے ہیں؟ پلیز مجھے شرمندہ نہ کریں۔ وہ اپنی فائل چھوڑ کر سیر سے اٹھ آیا اور قریب آ کر رحمان کو آگے بڑھنے کا کہا۔ رشتے اور عمر کے لحاظ سے وہ اس کے تایا ابو تھے، لیکن وہ ہمیشہ اس کو چچا سائیں کہہ کے بلاتا تھا۔ بیٹے، چچا سائیں آج مجھ سے ملنے کا خیال کیسے آ گیا؟ وہ صوفی کی سمت اشارہ کرتے ہوئے کافی دلچسپی سے پوچھ رہا تھا۔ ہارون، نہ تم معصوم بچے ہو اور نہ ہم۔ ایک ماہ سے گھر میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں، مگر تم روز آج اور کل پر ٹالے جا رہے تھے۔ ہم نے تو آخر آنا ہی تھا۔ کیوں؟ تم سے کام تھا ہمیں۔ وہ ہارون کی بات کو کاٹ کر بولے۔ وہ شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ ایم سوری چچا سائیں، ایسی تو کوئی بات نہیں تھی۔ دراصل یہاں کچھ کام ہی اتنا زیادہ تھا کہ گاؤں جانے کا ٹائم ہی نہ ملا۔ انشاءاللہ 4-5 روز تک چکر لگا لوں گا، اس نے وضاحت پیش کی۔ اب تمہیں چکر لگانے کی کیا ضرورت، اب ہم جو یہاں آ گئے۔ وہ خوشی سے بولے۔ یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آپ اور سنائیں، بڑی اماں اور باقی سب کیسے ہیں؟ رابعہ پھپھو سے ملاقات ہوئی آپ کی؟ اس نے سب کی خیریت پوچھی۔ حالانکہ روز حویلی فون کر کے گاؤں کی خیر خبر لیا کرتا تھا۔ سب سے ملاقات ہوئی تھی، بس تم سے نہ ہوئی۔ اور بڑی اماں کو تو تمہیں پتہ ہے آج کل کیا روگ لگا ہوا ہے۔ رحمان کی بہت اچھی عادت تھی، وہ بڑی سی بڑی بات بھی بہت ریلیکس انداز میں کہہ جاتے اور بہت ہی نرمی سے بات بھی منوا لیتے، اور انہیں اپنا یہ اکلوتا بھتیجا اپنے بیٹے کی طرح عزیز تھا۔ وہ اسے ایک باپ کی طرح ہی چاہتے تھے۔ ہارون بڑی اماں کے متعلق جان کر چپ سا ہو گیا، کیونکہ وہ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ان کی منت بہت کڑی تھی۔ کیا سوچ رہے ہو تم؟ انہوں نے احترام سے کہا، البتہ ان کے لہجے میں بے پناہ خوشی تھی۔ انہوں نے اپنی منت پوری کر لی ہے، اجازت ہے۔ بڑی اماں، ہماری امانت آپ کے حوالے۔ سید معراج حسین بھی کافی ادب سے بولے، اور ان کی بات پر ہارون نہ جانے کیوں نظریں پھیر کر دوسری سمت دیکھنے لگا، جہاں اس وقت سید زادیاں کھڑی اپنی لاڈلی صاحبزادی کی رخصتی کا منظر دیکھ رہی تھی۔ زہرا، مریم، فروہ اور سکینہ وغیرہ نے ہارون کو دیکھتے ہی اس کی شاندار پرسنالٹی کو خوب سراہا۔ بلیک 3 سوٹ میں ملبوس اپنے چچا سائیں اس وقت نہ جانے کیا بات کر رہا تھا، وہ بھی اسے دیکھتی رہ گئیں، یہاں تک کہ ماں جی نے بھی اپنے داماد کو دل ہی دل میں بے حد سراہا۔ مگر کیا فائدہ اس داماد کا؟ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی بلیک مرسیڈیز میں بیٹھا دلہن کے ساتھ روانہ ہو گیا۔
ہارون کہاں جا رہے ہو تم؟ وہ اپنے کوٹ کے بٹن کھول کر اپنے بازو پر ڈالتا سیڑھیاں چڑھ رہا تھا جب زینی آپا کی آواز نے اچانک اس کے قدم روک دیے۔ اس نے سیڑھیوں پر کھڑے کھڑے گردن موڑ کر ڈرائنگ روم کے وسط میں کھڑی زینی آپا کو تعجب بھری نظروں سے دیکھا۔ اپنے بیڈ روم میں؟ اور کہاں؟ اس نے کافی لاپرواہی سے جواب دیا۔ کیا بیڈ روم میں؟ مگر تم بھلا بیڈ روم میں کیسے جا سکتے ہو؟ وہاں تو وہ کہتے کہتے یکدم خاموش ہو گئی اور گھبراہٹ ان کے پورے چہرے سے چھلکنے لگی، کیوں کہ انہیں احساس ہو چکا تھا کہ وہ شہر بانوں کو ہارون کے بیڈ روم میں بٹھا کر کتنی بڑی اور کتنی سنگین غلطی کر چکی ہیں۔ وہاں کون ہے؟ وہ جان بوجھ کر انجان بنا تھا۔ وہ شہر بانو۔ زینی آپا کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ وہ ہارون کو کیسے ہینڈل کریں۔ کون شہر بانو؟ اس نے پھر سوال کیا۔ وہ جس کے ساتھ تمہاری شادی ہوئی ہے۔ زینی کو مجبوراً بتانا ہی پڑا کیونکہ اور کوئی جواب بھی نہیں تھا۔ جس کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے، پھر تو وہ میری بیوی ہوئی نا، میری منکوہا۔ اس لحاظ سے اپنے بیڈ روم جانا کوئی غلط بات تو نہیں۔ آپ کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہیں؟ وہ پلٹ کر سیڑھیاں اترا تھا۔ لیکن ہارون تم نہیں جا سکتے، اس کے اختیار نہیں ہے تمہیں۔ عجیب بات ہے زینی آپا، گھر میرا ہے، بیڈ روم میرا ہے، بیوی میری ہے اور مجھے ہی اختیار نہیں، یہ بھلا کس کتاب میں لکھا ہے؟ اس نے کافی خفگی اور حیرانی کا اظہار کیا۔ ہارون تم جانتے ہو یہ شادی ایک رسم ادا کرنے کے لیے ہوئی ہے، یہ رشتہ نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہی ہو۔ تمہارا شہربانوں پر کوئی حق نہیں، وہ اپنے باپ دادا کی رسم کے مطابق صدقہ کی گئی ہے۔ زینی آپا بمشکل بول رہی تھی ہارون کو سمجھانا، کیونکہ وہ ان کی ہر بات اور ہر جواب میں نقص نکال رہا تھا اور اپنی دلیلیں دے رہا تھا، اور ایک انسان کی قربانی، ایک انسانی صدقہ تو اللہ نے کبھی لیا ہی نہیں جو بڑی اماں کے مرشد سائیں لے رہے ہیں۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو سب سے پہلے انسان کی قربانی کی صورت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام قربان ہوتے، اور پھر ہر سال ہر انسان کو اپنے پیارے اللہ کی راہ میں قربان کرنے پڑتے۔ کچھ سوچی زینی آپا، پیر فرید حسین کے خاندان میں یہ رسم نہیں بلکہ ظلم ہو رہا ہے، اور میں یہ ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے یہ شادی اس لیے کی ہے کہ ان کی اس رسم کو مٹایا جا سکے، سو پلیز ہیلپ می۔ میں اپنے بیڈ روم میں جا رہا ہوں، گڈ نائٹ، کل ملاقات ہوگی۔ وہ نرمی سے کہتا ہوا زینی آپا کا کندھا تھپک کر سیڑھیاں چڑھ گیا، لیکن زینی آپا کا دل نہیں مان رہا تھا۔ انہوں نے جا کر بڑی اماں اور چچا سائیں کے سروں پر بم پھوڑ دیا۔ بڑی اماں نے تو دونوں ہاتھوں سے اپنا سینہ پیٹ لیا، جبکہ زمان اور ان کی بیوی اپنی اپنی جگہ پر ساکت سے ہو گئے کہ اب کیا ہوگا۔ البتہ رحمان نے ذرا کم ہی نوٹس لیا۔ ہارون کی تایا زاد بہن نے اسے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے اسے بیڈ روم میں چھوڑ گئی، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ یہ بیڈ روم کس کا ہے۔ اسے بیڈ روم تھوڑی دیر کے لیے اپنی آرام گاہ سمجھ کر دن بھر کی اکڑی ہوئی کمر کو ریلیکس کرنے کی گھر سے نیم دراز ہو گئی اور زینی کا انتظار کرنے لگی، لیکن پھر آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد بھی وہ نہ آئی۔ اب شہر بانوں کو اپنے بناؤ سنگار سے کوفت ہونے لگی۔ تبھی وہ زینی آپا کے انتظار کرتے کرتے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہو گئی۔ ابھی وہ آگے بڑھی ہی تھی، اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر رکھی تصویر کی سمت اٹھی۔ اس نے ہارون کو ٹھیک طرح سے دیکھا تو نہیں تھا، مگر رخصتی کے دوران ایک سرسری سی نظر اس پر پڑی۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ تصویر ہارون کی ہوگی، اور بے ساختہ ہی وہ اس خوبصورت فریم میں بھی ہارون کی متاثر کن پرسنالٹی کو دیکھنے لگی، اور ساتھ یہ بھی احساس ہوا کہ یہ گھر ہارون کا ہی ہے۔ وہ شہر بانوں کو رخصت کرا کے حویلی لے جانے کی بجائے اپنے شہر والے گھر میں لے کر آیا۔ البتہ حویلی جانے کے لیے اس کے کیا ارادے تھے ابھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ شہر بانوں نے کھڑے کھڑے پورے کمرے کا جائزہ لے ڈالا۔ اس دوران وہ چلتی ہوئی کمرے کے بیچوں بیچ آ کھڑی ہوئی کہ اچانک ہی ہلکی سی دستک کے ساتھ ہی دروازہ بھی کھل گیا۔ آنے والے قدموں کی آہٹ بھری تھی۔ شہر بانوں نے گھبرا کر رخ موڑ لیا، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ اندر آنے والا مرد ہے، عورت نہیں۔ تقریباً 3 یا 4 سیکنڈ کے وقفے کے بعد دروازہ دوبارہ بند ہو گیا۔ السلام علیکم۔ ہارون نے اپنا کوٹ بیڈ پر ڈالتے ہوئے اپنی نئی نویلی دلہن کو سلام کیا، جو اس کی سمت پشت کیے کھڑی تھی۔ آپ کون؟ وہ گھبرائی ہوئی بولی۔ جس سے آپ کی ساری زندگی منسوب ہو چکی ہے، وہ سکون سے کہتا ہوا اپنی گھڑی اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھ رہا تھا۔ مگر آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ بے شک شہر بانو بہت نازک اور خاموش طبیعت کی مالک تھی، مگر ایسی حرکت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ذرا ترشی سے بولی، اگر یہی سوال میں آپ سے کروں تو؟ اس نے اپنا والیٹ اور موبائل نکال کر وہ بھی سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ شہر بانو اس کے سوال پر ٹھٹک گئی، لیکن پھر فوراً ہی سنبھل گئی۔ اسے اپنا دفاع کرنا تھا۔ میں یہاں مہمان ہوں، وہ مضبوطی سے بولی، حالانکہ میں آپ کو مالک سمجھ رہا ہوں، کیونکہ یہ گھر آپ کا ہے، کمرہ آپ کا، اور سب سے بڑی بات کہ میں بھی آپ کا۔ تو پھر آپ مہمان کیسے ہو گئی؟ وہ دلچسپی سے کہتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ جہاں شہربانوں کا رنگ فک ہوا، وہیں ہارون کی نگاہیں بھی اسی دلکشی پر اپنی ذات پر بھلا بیٹھی۔ کتنی ہی لمحے ہارون کی نظروں کی نظر ہو گئے، لیکن شہربانوں کی بدحواسی نے یکدم
اس کی یہ تحریر زدہ سی کیفیت خاک میں ملا ڈالی۔ وہ تیزی سے پلٹ کر دروازے کی سمت لپکی اور تیزی سے ہینڈل گھما کر لاک کھولنے کی ناکام کوشش کی، کیونکہ لاک کے ساتھ ساتھ بونٹ بھی چلا ہوا تھا۔ بھاگنے دوڑنے سے بہتر ہے کہ آپ ایک بار آرام سے بیٹھ کر میری بات سن لیں، ہارون نے قریب آتے ہوئے کہا۔ شہر بانو ڈیری سیمی کھڑی تھی، اس کے قریب آنے سے تھوڑی دور ہٹ گئی۔ میں آپ کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی، آپ یہاں سے چلے جائیں یا مجھے جانے دیں۔ شہر بانو نے بہت ہمت جمع کر کے جواب دیا، ورنہ اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے اور پورا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا اور پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ دل کی دھڑکنیں اس طرح دھڑ دھڑ رہی تھی جیسے کوئی دروازے پر دستک دے رہا ہو، اور یہ دستک ذرا فاصلے پر کھڑے ہارون کو بھی بآسانی محسوس ہو رہی تھی۔ آپ میری بات نہیں سننا چاہتی تو کوئی بات نہیں، لیکن یہاں سے چلے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ہم دونوں نے اب یہاں ہی رہنا ہے، آج بھی، کل بھی اور آئندہ ساری زندگی بھی۔ وہ اس لیے کہ میں آپ کو ایک دن کے لیے نہیں بلکہ پوری زندگی کے لیے اپنا ہمسفر بنا کر لایا ہوں۔ اب میں اچھا ہوں یا برا، آپ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی، اور آپ اچھی ہیں یا بری، میں بھی آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ بے شک میں آپ کو جانتا نہیں تھا، میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا اور نہ ہی آپ کو چاہا تھا، لیکن مجھے امید ہے کہ میں آپ کو جاننے لگوں گا، دیکھنے لگوں گا تو پھر چاہنے بھی لگوں گا۔ بہت جلد مجھے آپ سے محبت بھی ہو جائے گی، کیونکہ محبت کے آثار تو مجھے ابھی سے نظر آنے لگے ہیں۔ میرا دل محبت پر مائل سا لگتا ہے۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بڑی دلکشی سے کہتا، اپنے پورے استقاق کے ساتھ شہربانو کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ ہارون کی قربت کی تپش سے شہربانو کا جسم ہی نہیں، روح بھی جل اٹھی۔ وہ اسے اپنے مضبوط بازو کے حلقے میں لے کر بیڈ تک لے آیا۔ پلیز ہارون، ہارون نے جیسے اس کی چوڑیاں اتاری وہ جیسے ہوش میں آ گئی۔ جویلری تو آپ نے اتارنی ہی ہے ابھی تھوڑی دیر بعد، اس نے بے نیازی سے کہا۔ آپ میری اجازت اور میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ ایک دم اپنا ہاتھ چھڑا کر ہٹ گئی۔ میں بہت چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہ کروں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب زبردستی کے بغیر گزارا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ میرے حق میں نظر نہیں آ رہی۔ وہ بیڈ سے کھڑا ہو گیا۔ آپ میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر سکتے، کیونکہ میرا آپ سے ہمیشہ کا رشتہ نہیں ہے، وہ سختی سے بولی۔ اس نے بڑی ہمت سے اپنے آپ کو سنبھالا۔ اوکے، فرض کر لیتے ہیں کہ ہمارا رشتہ آپ کا ہمیشہ نہیں ہے، لیکن ایک رات کے لیے تو ہے نا۔ اس نے شہربانو کا چہرہ اونچا کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کافی ذومہنی لہجے میں کہا، لیکن میں آپ کے ساتھ نہیں۔ شہربانو نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ ہارون نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر خاموش کرا دیا۔ دیکھیے محترمہ شہربانو، میں اس وقت آپ کی سب باتیں سن بھی رہا ہوں اور سمجھ بھی رہا ہوں۔ مجھے آپ کی کیفیت کا اندازہ بخوبی ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو ایک بات سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ میں کبھی کسی کی حق تلفی نہیں کرتا اور اپنا حق تلف ہونے بھی نہیں دیتا، لہٰذا آپ یہ بھول جائیں کہ میں آپ کو پرائی امانت، کسی کا صدقہ یا پھر شجر ممنوع سمجھ کر چھوڑ دوں گا۔ آپ پر میرا پورا پورا حق ہے اور میں اپنا ہر حق وصول کروں گا، چاہے زبردستی کرنی پڑے، چاہے آپ کی رضا سے، کیونکہ آپ ہر طرح سے مجھ پر حلال ہو چکی ہیں۔ وہ بہت نپے تلے انداز میں کہتا ہوا شہربانو کو بہت کچھ باور کرا چکا تھا۔ وہ اپنی جگہ جوں پر توں کھڑی تھی اور اس کے ہونٹوں سے ہاتھ ہٹا کر کپڑے چینج کرنے چلا گیا۔ واپس آیا تو ابھی تک وہیں کی وہیں تھی۔ اس نے زیرو پاور کا بلب چلا کر بیڈ روم کی ساری لائٹ آف کر دی اور شہربانو کا ہاتھ تھام کر اپنے پاس لے آیا۔ ایم سوری شہربانو، میں اس طرح کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جس طرح ایک پرندے کو اپنے پاس رکھنے کے لیے اس کے پر کاٹنے ضروری ہوتے ہیں، اس لیے تمہیں اپنے ساتھ رکھنے کے لیے بھی یہ سب بہت ضروری ہے۔ میں تمہیں سر تپا اپنی ذات، اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں تاکہ تمہاری واپسی کے سارے راستے بند ہو جائیں۔ ہارون اس کی ساری جولری اتار چکا تھا اور شہربانو کے آنسو بے اختیار جاری ہو گئے۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی ہارون کو باز رکھنے کی، کتنی بار ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اسے روکنا چاہا، مگر وہ جو ٹھان چکا تھا وہ باز کیسے آتا۔ شہربانو کی سسکیاں اس کے مضبوط کشادہ سینے میں دب کر رہ گئیں اور وہ کچھ بھی نہ کر سکی۔ اس کی مضبوط گرفت کے سامنے وہ تو اپنی منمانی کر چکا تھا، لیکن صبح پوری حویلی میں جیسے صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ بڑی اماں کا بی پی ہائی ہو چکا تھا۔ زمان غصے کی حالت میں تھے، جبکہ اماں سائیں، زینی آپا، رابعہ پھپھو اور تائی اماں چپ چاپ اور خفا سی دکھائی دے رہی تھی۔ آج ناشتہ نہیں ملے گا کیا؟ اس نے زینی آپا کو دیکھ کر کہا۔ شاید وہ ہارون سے کچھ کہنی چاہتی تھی، لیکن ابا سائیں یعنی زمان کے اشارے پر خاموشی سے ہارون کے لیے ناشتہ لینے چلی گئی۔ کیسی طبیعت ہے صاحبزادے؟ رحمان نے اخبار پھیلاتے ہوئے سنجیدگی سے سوال کیا۔ آپ کی دعائیں ہیں چچا سائیں۔ وہ کرسی گھسیٹ کر ان کے مقابل بیٹھ گیا۔ اور ہماری بہو کیسی ہے؟ بہت اچھی ہے، اس نے شرارت بھرے انداز میں کہہ کر اپنی مسکراہٹ روکنے کی کوشش کی۔ چچا سائیں اس کی یہ شرارت پر پھانپ گئے۔ اب کیا ارادہ ہے؟
تائی اماں کے ساتھ گاؤں بھیج رہا ہوں۔ زینی آپا ناشتہ رکھ کے گئیں تو اس نے اپنی بات شروع کی، اور تم خود، میں بعد میں چلا آؤں گا۔ وہ ناشتے کے دوران باتیں بھی کر رہے تھے۔ مرشد سائیں سے کیا کہو گے؟ تھوڑی دیر تک وہ لوگ شہربانوں کو لینے کے لیے آتے ہوں گے، بس آپ میرے حق میں دعا کریں، میں سب سنبھال لوں گا۔ دونوں چچا بھتیجا ہی ریلیکس تھے، جیسے انہیں کسی کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، پھر تم ان لوگوں کو بھیجنے کی تیاری کرو، ہم تب تک اماں سائی کی خیریت معلوم کرتے ہیں۔ وہ اخبار سمیٹ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اتنے میں ہارون بھی ناشتہ کر چکا تھا۔ زینی آپا، اس نے ڈرائنگ روم کی سمت جانی زینی آپا کو آواز دی، جو عمر میں ہارون سے پورا 1 سال چھوٹی تھی، لیکن ہارون اور باقی کزن ان کے گھر والے اپنی بربادی اور مزاج کی وجہ سے انہیں زینی آپا کہتے تھے، اور سب کزن میں سب سے بڑا ہارون ہی تھا۔ جی فرمائیے، وہ خفگی کا اظہار کر رہی تھی۔ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو محترمہ شہربانوں کو بھی ناشتہ کروا دیں، کیونکہ میرے خیال میں انہوں نے رات سے کچھ کھایا ہی نہیں۔ وہ بڑے پرسکون سے کہتا ہوا تولیے سے ہاتھ صاف کر کے کھڑا ہو گیا، اور زینی آپا کو یکدم شہربانوں کا خیال آتے ہی اپنی کوتاہی کا دوبارہ سے احساس ہوا۔ ایک غلطی انہوں نے رات کو کی تھی، اسے ہارون کے بیڈ روم میں بٹھا کر، اور ایک غلطی ابھی کی کہ صبح سے اس کی کوئی خبر ہی نہ لی۔ ہارون خفگی کا اظہار کرتے کرتے شہربانوں کو ہی بھول بیٹھی تھی، جو اس گھر میں بالکل انجان تھی، ناسمجھ اور اکیلی تھی۔ ہائے میں مر جاواں، وہ اپنے سر پر ہاتھ مارتی فوراً سیڑھیوں کی سمت بھاگی، اور ہارون ان کی بکھلاہٹ دیکھتا ہی رہ گیا۔ زینی آپا کھلے دروازے کو دھکیلتی ہوئی اجرت میں اندر آئی۔ شہربانو، تم ٹھیک تو ہو نا؟ کسی بت کی طرح بیٹھ سے ٹیک لگاتے ہوئے دیکھا تو مزید گھبرا گئیں۔ شہربانو بولو نا، کیا بات ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے۔ زینی آپا نے اس کے قریب بیٹھ کر اس کا چہرہ تھپکا تو ان کی سوچ کی محویت ٹوٹ گئی، اور اگلے ہی لمحے زینی آپا کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ شہربانو، اپنے آپ کو سنبھالو، تمہاری قسمت میں ہارون کا ساتھ شاید اسی طرح لکھا تھا، ورنہ تمہاری شادی کسی اور سے بھی تو ہو سکتی تھی۔ وہ شہربانوں کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے، فراڈ کیا ہے آپ کے گھر والوں نے اور آپ کے بھائی نے۔ وہ روتے روتے ان سے الگ ہو گئی۔ تم شاید یقین نہیں کرو گی شہربانو، گھر والوں کا اس میں کوئی قصور نہیں، یہ فیصلہ سراسر ہارون کا اپنا فیصلہ تھا۔ بڑی اماں، چچا سائیں اور چچی اماں کو تو پتہ بھی نہیں تھا۔ وہ تو رات کو میں نے جا کر بتایا کہ ہارون اپنا ارادہ، اپنی نیت بدل چکا ہے، ورنہ کل تک تو وہ بالکل نارمل تھا۔ بڑی اماں کے فیصلے پر راضی تھا، اچانک پتہ نہیں کیسے اور کیوں یہ سب سوچ لیا۔ زینی آپا نے سب کی طرف سے صفائی پیش کی۔ بہت برا ہوا، یہ سب ابا سائیں اور چچا سائیں کبھی معاف نہیں کریں گے آپ لوگوں کو۔ اور وہ روتے ہوئے بولی۔ زینی آپا جذباتی ہو رہی تھی، اس سے بھلا اور کیا ہے گئے۔ السلام علیکم۔ اچانک دروازے پر دستک کے بعد جانی پہچانی آواز ابری۔ زہرا آپی، شہربانو بتابی سے پکاری اور بیٹھ سے کھڑے ہو کر ان کے گلے لگ گئی۔ زہرا کے پیچھے چچی بیگم بھی تھی، زہرا کی والدہ زینی سید سراج حسین کی بیوی۔ آرام سے شہربانو، اس طرح پاگل کیوں ہو رہی ہو؟ ابھی رات کو ہی تو ملے تھے ہم۔ زہرا نے اسے مسکرا کر اپنے آپ سے الگ کیا۔ سرخ اور روئی روئی آنکھیں اس کے جسم سے اٹھتی کسی اور جسم کی مہک نے چونکا کر رکھ دیا۔ زینی آپا ان لوگوں سے کچھ بھی کہے باہر نکل گئیں۔ شہربانو، یہ سب؟ زہرا کا اشارہ اس کے سر پر اس کی حالت کی طرف تھا۔ ہارون نے دھوکا کیا ہے ہمارے ساتھ، آپ ہی اس نے مجھے داغدار کر ڈالا۔ وہ بلک بلک کے روتی سب بتا رہی تھی، اور چچی بیگم تھک سے رہ گئی۔ البتہ زہرا دل ہی دل میں ایک نعرہ لگایا تھا۔ اس کا جی چاہا کہ ہارون کا کندھا تھپ کر اسے کے کارنامے پر شاباش دے اور پھولوں کے ہار پہنائے، جو رسم آج تک بے زبان جانور کی طرح ان کا ہر مرید نبھاتا آیا تھا۔ وہ رسم ہارون نے اپنی مردانگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک رات میں توڑ ڈالی۔ زہرا بہت خوش تھی۔ اب وہ بار بار شہربانوں کو شرارتی نظروں سے دیکھ کر پرکھ رہی تھی، چھیڑ رہی تھی، جبکہ سراج کی بیگم اس معاملے کی سنگینی کا سوچ کر کانپ گئی۔ ان کے ساتھ شہربانوں کو لینے کے لیے سید سراج حسین آئے تھے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ وہ ایک دم مشتعل ہو کر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ یہ بکواس نہیں، میرا حق ہے مرشد سائیں، ہر میاں بیوی کو ایک ساتھ رہنے کا حق ہے، اللہ نے خود دیا، آپ بھلا کیسے روک سکتے ہیں؟ آپ ہی تو اپنی بیویوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ ہم نے ایک بات یہ کر لی تو کیا برا ہے؟ ہر مرد اپنی بیوی کو، اپنی عزت کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، اور میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ میری بیوی میرے گھر میں میرے ساتھ رہے گی اور کہیں نہیں جائے گی۔ ہارون اپنے فیصلے پر جم چکا تھا۔ سید سراج حسین کا غیظ و غضب سے برا حال ہونے لگا۔ ہم نے یہ شادی صرف ایک رسم کے تحت کی تھی، لیکن میں یہ شادی عمر بھر کا ساتھ نبھانے کے لیے کی تھی۔ میں آپ کی صاحبزادی کو اپنی شر کی بیوی مان چکا ہوں۔ ہارون، تم نہیں جانتے کہ ہماری رسمیں ہمارے لیے کیا ہیں۔ وہ دانت پیس کر بولے، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ کی رسمیں آپ کے لیے کیا ہیں، جو صرف بیٹیوں سے شروع ہو کر بیٹیوں پر ختم ہو جاتی ہیں۔ کبھی ان کو قاری کر دیا جاتا ہے، کبھی قرآن سے نکاح کر کے کونے میں ڈال دیا جاتا ہے، اور کبھی نام نہاد صدقے کا ڈھونگ رچا کر جیتے جاگتے کو مار دیا جاتا ہے۔ مجھے صرف اتنا بتا دیں مرشد سائیں کہ آپ کی نسل کی ایک لڑی میں
کبھی کسی بیٹے کو بھی قاری کیا ہے، کبھی بیٹے کا بھی صدقہ دیا ہے۔ او نیہا، یہ سب رسمیں آپ کی خود ساختہ ہیں، صرف اور صرف دنیا کی نظر میں منفرد بننے کے لیے۔ آپ مریدوں کو متاثر کرنے کے لیے بھی تو آپ جس بیٹی کو صدقہ کرنے کی شادی کرتے ہیں، اس کی شادی میں ہزاروں لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں، تاکہ لوگوں پر آپ کی دھاک بیٹھ جائے کہ آپ اپنے اصولوں کے بہت پکے ہیں، اور آپ کے اصولوں اور رسموں سے آپ بھلا کیا فرق پڑتا ہے؟ زندگی تو اس بیٹی کی تباہ ہو جاتی ہے نا۔ اور اس شخص کی ذہنی کیفیت کا اندازہ آپ کو بھلا کیسے ہو سکتا ہے جو آپ کی بیٹیوں سے شادی کر کے عمر بھر ان کا نام بھی نہیں لے سکتا؟ حالانکہ جتنا حق اسے ہوتا ہے اتنا تو آپ کو بھی نہیں ہوتا۔ بے شک وہ آپ کی بیٹی ہوتی ہے۔ اور ہاں، ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، آپ یہ رسم، یہ نکاح اپنے خاندان کے کسی مرد کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ کیا اس میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا، یا پھر آپ کو اس پر اعتماد نہیں ہوتا؟ ہارون بولنے پر آیا تو سبھی دیکھتے رہ گئے۔ زمان کی بھی آنکھیں کھلی ہو گئی، اور سید سراج حسین کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا سے کیا کر ڈالیں۔ مرشد سائیں، پیر فقیر بننا تو بہت آسان ہے، مگر کسی کا مرشد بننا بہت مشکل۔ اپنی خوشی اور اپنے غم کے لیے تو انسان کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، ان کو غموں کو اپنا ہتھیار نہیں بنانا چاہیے۔ میری بڑی اماں آپ لوگوں کے پاس ایک آس، ایک امید لے کر آئی تھی کہ آپ ان کے لیے دعا گو رہیں، آپ ان کی دعا کا وسیلہ بنیں گے اور انہیں دعائیں دیں گے، مگر آپ لوگوں نے دعا کے بدلے پوری زندگی کی قیمت مانگ لی۔ آپ نے دعا کا سودا کیا۔ کیا دعا بھی کبھی بیچی جاتی ہے؟ انسان کا چڑھاوا، انسان کا صدقہ تو اللہ بھی نہیں لیا، آپ کیسے لے سکتے ہیں؟ بے شک آپ سید زادے ہیں، میں آپ کا اور آپ کی آل اولاد کا دل گہرائیوں سے احترام کرتا ہوں، مگر آپ کے اس ظلم میں کسی بھی مروت اور لحاظ سے کام نہیں لوں گا۔ لہٰذا آپ سمجھ جائیں کہ شہربانو میری بیوی ہے اور آپ کے ساتھ نہیں جائے گی، یہ میرا فیصلہ ہے۔ وہ بات ختم کرتے ہوئے اٹھا، اور سید سراج حسین نہ جانے کیا سوچتے ہوئے اپنی بیوی اور بیٹی کو ساتھ لے کر واپس چلے گئے۔ شہربانو وقتی بلکتی رہ گئی، مگر ہارون نے اسے اپنے سے جدا کر ڈالا۔ اس نے شادی کے دوسرے ہی روز شہربانو کو باقی سب کے ساتھ حویلی بھیج دیا، البتہ وہ خود شہر ہی رک گیا۔ اس سے اپنے بہت سے کام نپٹانا تھے، حالانکہ رحمان نے اسے بھی ساتھ چلنے کا بہت اصرار کیا، مگر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی گاؤں نہ جا سکا۔ بڑی اماں ابھی بھی ہارون سے ناراض تھی اور ان کی طبیعت بھی خراب تھی، لیکن شہربانو کے ساتھ ان کا رویہ بہت اپنیت بھرا تھا کہ اندر سے وہ شہربانو کے سامنے آ کر اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کرتی، اپنے آپ کو مجرم گردانتی، مگر یہ نہیں سوچتی تھی کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ شاید یہ بھی اللہ کی طرف سے حکم ہی تھا کہ شہربانو کی زندگی تباہ ہونے سے بچ گئی، اور شہربانو اسے تو چپ سی لگ گئی۔ زہرا آپی اور چچی بیگم کے جانے کے بعد سے اب تک زبان سے ایک لفظ بھی نہ ادا کیا، وہ تو جیسے گم سم سی ہو کر رہ گئی۔ زینی نے اسے چادر اڑائی اور چادر میں سمیٹ کر اسے ساتھ چلنے کا کہا۔ راستے کے دوران بھی زینی آپا نے اسے مخاطب کرنے کی کوشش کی، مگر اس پر کوئی جواب نہ دیا۔ وہ لوگ حویلی پہنچے، اور رحمان کی چھوٹی بیٹی ثانیہ، جو اپنے پیپر کی تیاری کی وجہ سے ان کے ساتھ شادی میں نہ جا سکی، تمام ملازموں اور گاؤں کی چند عورتوں کے ہمراہ پھولوں سے بڑی پلیٹ اپنی نئی نویلی بھابھی کا استقبال کرنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ بھابھی کیسی ہیں آپ؟ شہربانو گاڑی سے اتری، سب نے پھولوں کی برسات کر ڈالی۔ ثانیہ جلدی سے پھولوں کی پلیٹ زانی آپا کو تھما کر شہربانو کے پاس آ کر بہت خشکی سے چپکی، جیسے برسوں سے جان پہچان ہو۔ ابھی بھابھی نے کچھ کہا بھی نہیں، وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اس کے گلے لگ گئی۔ اسے تو یہی دیکھ کر بے پناہ خوشی ہو رہی تھی، اس کی بھابھی اتنی خوبصورت ہیں، ہارون بھائی کی جوڑی بہت سجے گی۔ ثانیہ اب بس کرو، شہربانو اتنا سفر کر کے آئی ہے، تھکی ہوئی ہے، راستہ دو۔ اسے زینی آپا نے ثانیہ کو گھورا اور اسے ایک ہاتھ سے پیچھے ہٹایا۔ آئیے بھابھی، اندر آئیے۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹ گئی۔ رحمان کی اجرت اور خوشی پر مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ چلو بیٹا، رک کیوں گئے؟ رحمان اور ختیجہ بیگم نے اسے آگے بڑھنے کا کہا۔ وہ خاموشی سے کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی افسردہ سی اندر آ گئی۔ تم گاؤں کب آ رہے ہو؟ ایک ہفتہ ہو گیا تھا ان لوگوں کے حویلی آئے ہوئے، لیکن ہارون ایک بار بھی نہیں آیا۔ اس کا کام ختم ہوتے ہی آ جاؤں گا۔ کیوں، خیریت ہے نا؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ کیوں کا کیا مطلب؟ رحمان کافی سختی سے پوچھ رہے تھے۔ کام ختم کرو اور جلدی آؤ، کام وام بھی ہوتے رہیں گے، وہ جھنجھلا کر بولے۔ لیکن چچا کچھ تو بتائیں تو صحیح، ایسی کیا آفت آ پڑی ہے؟ صاحبزادے، تمہیں پتہ تو ہے یہ بیویاں کسی آفت سے کم نہیں۔ اچھا کیا کیا ہے؟ میں پوچھ سکتا ہوں ہماری آفت نے؟ سوری، یعنی میری بیوی کو کیا ہوا؟ وہ کافی شرارتی لہجے میں بولا۔ بیٹا یہی تو مسئلہ ہے، اسے کچھ نہیں ہوتا، وہ ہر بات پر چپ چپ رہتی ہے، اس کا پورا دن خاموشی میں گزر جاتا ہے، کمرے میں کھانا کھاتی ہے، نماز پڑھتی ہے اور سو جاتی ہے، بس یہی اس کی زندگی ہے۔ اور اماں سائیں اسے دیکھ دیکھ کر روتی رہتی ہیں، ان کی طبیعت بھی مسلسل خراب ہے۔ رحمان آپ کو تفکر سا بول رہا تھا۔ اوکے، میں کوشش کرتا ہوں جلدی آنے کی، آپ پریشان نہ ہوں، میں آ کر سب ٹھیک کر لوں گا۔ وہ کہتے کہتے پھر شرارت سے کہہ گیا، ہاں ہمیں پتہ ہے کہ تمہارے آنے سے سب ٹھیک ہو جائے گا،
اس لیے تو تمہیں آنے کا کہہ رہے ہیں۔ وہ بھی ہنس دیے۔ انشاءاللہ آ رہا ہوں۔ اور سنو، مرشد سائیں کی طرف سے کوئی رسپانس آیا کہ نہیں؟ ان لوگوں نے دوبارہ کوئی رابطہ نہیں کیا؟ وہ میری بات سمجھ گئے ہیں یا کوئی اور ریاکشن کا سوچ رہے ہیں؟ ہارون نے لاپرواہی سے کہا، وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن تم پھر بھی اپنا خیال رکھا کرو۔ ایسا لوگ بدلہ لینا کبھی نہیں بھولتے، کبھی کوئی نقصان بھی نہ کر دے۔ رحمان فکر مند ہونے لگے۔ چاچا چھائیں اللہ بہتر کرے گا، اس نے انہیں تسلی دی اور فون بند کر دیا۔ ایک ہفتے کا کہتے کہتے 2 ہفتے لگ گئے اور شام ڈھلے اتنے طویل سفر کے بعد وہ تھکا ہارا گھر آیا۔ اتفاقاً پہلا سامنا شہربانو کا ہی ہوا۔ وہ حویلی کے لان کی سیڑھیوں میں بیٹھی نہ جانے کیا سوچ رہی تھی جب ہارون کی بلیک مرسیڈیز سیڑھیوں کے قریب آ کر رکی۔ ہارون نے شہربانو کے ہاتھوں پر رکھ کر اس کی مہویت ٹرو ڈالی۔ اس نے چونک کر چند قدم کے فاصلے پر کھڑی گاڑی کو دیکھا۔ اتنے میں وہ خود بھی گاڑی سے نیچے اتر آیا۔ گرے کلر کے سمپل سے شلوار سوٹ میں ملبوس وہ سچ مچ کافی تھکا ہوا شہربانو کو سامنے دیکھ کر اس کی تھکن کافی حد تک کمی ہو گئی۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ قریب آ کر بولا۔ شہربانو یکدم اٹھ کر اندر بھاگ گئی اور وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ اسے استقبال کی امید تو بالکل نہیں تھی، لیکن خیر۔ ہارون، تم کب آئے یہاں، اور یہاں کیوں کھڑے ہو؟ تائی اماں نہ جانے کسی کام سے باہر نکلی۔ ہارون کو دیکھ کر خوش ہو گئیں۔ ابھی آیا ہوں تائی اماں، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ وہ ان کے ساتھ اندر آ گیا۔ ہارون بھائی، ثانیہ سے دیکھ کر یکدم صوفے سے اتری۔ اس کا لہجہ خوشی سے بھر گیا۔ کیسی ہو چھوٹی، کیا کر رہی ہو آج کل؟ ہارون نے اسے بازو کے گھیرے میں لے کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ سلام اماں سائیں۔ ہتیجہ بیگم کو دیکھ کر اس بار پھر صوفے سے اٹھنا پڑا۔ جیتے رہو، آباد رہو۔ وہ 2 ہفتے بعد بیٹے کی صورت دیکھ رہی تھی، لہذا ساری خوشی بھلا کر اس کے ماتھے پر پیار کیے بنا رہ سکی۔ بھائی، اتنی دیر کیوں لگا دی؟ بھابھی تو ہم سے بات بھی نہیں کرتی، میں تو بلا بلا کر تھک جاتی ہوں۔ میں بہت مس کر رہی تھی آپ کو۔ ثانیہ نے اپنا قصہ شروع کر ڈالا۔ وہ دلچسپی سے بیٹھ کر ہنستا رہا۔ اگر تم میں ذرا سی بھی عقل ہے تو اپنے بھائی کو کمرے میں جانے دو، وہ تھکا ہوا آیا ہے، اس نے ابھی کپڑے بھی تبدیل کرنے ہوں گے۔ تائی اماں دوبارہ ڈرائنگ روم میں آئیں تو بیٹی کی حماقت پر ڈانٹنے لگیں۔ او سوری، مجھے تو خیال ہی نہ رہا کہ بھابھی آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ شرمندہ ہونے لگی۔ ارے پاگل، ایسی کوئی بات نہیں، پہلے آپ کپڑے چینج کر لیں۔ اوکے سویٹ ہارٹ۔ اس کا گال تھپک کر سیڑھیاں چڑھ گیا اور اپنے بیڈ روم میں آتے ہوئے اس کی چال کچھ اور سی ہو چکی تھی، جیسے ہلکا سا خمار چھو کے گزر گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو کمرہ خالی خالی نظر آیا۔ ایک پل کے لیے اسے تشویش ہوئی، لیکن اگلے ہی لمحے باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز سن کر مطمئن ہو گیا اور تھکے تھکے سے انداز میں بیڈ پر ڈھیر ہو گیا۔ اسی طرح چانو شت لیٹے نہ جانے کتنی دیر گزر گئی۔ شہربانو واش روم سے باہر نہ آئی۔ ابھی وہ اسے پکارنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ وہ خود ہی باہر آ گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں اور چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ وضو کر کے آئی تھی۔ لگتا ہے مجھ سے ناراض ہیں آپ۔ وہ جائے نماز لے کر پلٹ رہی تھی کہ ہارون بیٹھ سے اٹھ کر اس کے سامنے آ گیا۔ راستہ دیں مجھے، پہلے آپ میری بات کا جواب دیں، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، پیچھے جائیں۔ شہربانو، جلدی سے نماز پڑھنے تو مجھے بھی جانا ہے، ابھی مغرب کی نماز اذان ہونے میں 10 منٹ باقی ہیں۔ زوجہ محترمہ، آپ کو نماز کی اتنی جلدی کیوں ہو رہی ہے؟ اس نے شہربانو کے ہاتھ سے جائے نماز لے کر ٹیبل پر رکھ دی اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ اس لیے کہ میں آپ کو دیکھنا نہیں چاہتی، وہ غصے سے کہتی اپنے ہاتھ چھڑا کر رخ موڑ گئی، جبکہ ہارون کا فلک شگاف کہہ بلند ہوا۔ شاید زندگی میں پہلی بار وہ اس طرح سے بے ساختہ اور دل کھول کے ہنسا تھا۔ او، تو آپ مجھے چھوڑ کر نماز میں پناہ ڈھونڈ رہی ہیں، لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ مجھے نہیں دیکھیں گی تو اللہ آپ کو نہیں دیکھے گا۔ آپ ابھی میرے حقوق نہیں جانتی زوجہ محترمہ۔ اس نے رخ موڑ کر کھڑی شہربانو کو بہت نرمی اور استقاق سے باہوں میں بھر لیا، اور شہربانو اس کی اس قدر بے باک حرکت پر خبردار ہو گئی، اس کے پہلے سے بھیگے ہاتھوں پر پسینہ اتر آیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے شہربانو کی جان ہارون کی باہوں کے گھیرے میں بند گئی ہو۔ اس کا دل سینے کے پنجرے سے ٹکرا کر پاگل ہونے لگا۔ شرم سے گال تھپ اٹھے۔ آپ کو کیسے بتاؤں جان، میں نے آپ کو سنوارا ہی ہے، بگاڑا نہیں، پھر بھی آپ مجھ سے خفا ہیں۔ اس نے عقب سے شہربانو کے کان میں کافی گمبھیر لہجے میں کہا، جبکہ شہربانو اس کے حصار میں جگڑی کچھ بھی کہنے کے قابل نہ رہی۔ پلیز مجھے جانے دیں، نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ لرزتی ہوئی آواز میں وہ مشکل بولی، نہ خدا ملا نہ واصل صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے۔ ہم وہ دلکش لہجے میں کہتا ہوا اپنے لفظوں، اپنی وجاہت اور مردانگی کا سیر اس کے چہرے پر بکھر رہا تھا۔ اپنی دھڑکے سے سنبھالتی رہ گئی۔ اللہ کو پا لینے کی طلب میں اس کی دوئی رشتوں سے منہ پھیر لینا بھی اللہ کو پسند نہیں۔ شہربانو، اس نے باہوں کا آثار کھولتے ہوئے شہربانو کو اپنی سمت موڑ لیا۔ وہ نظریں جھکائے ہوئی تھی۔ ہم لوگ صرف نماز ادا کر کے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو گیا اور ہم نے جنت خرید لی، لیکن ہم یہ سوچنے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہمارے رب کی خوشی تو اور بھی بہت سارے کاموں میں ہے، جیسے کہ ایک میاں بیوی کے خوشگوار تعلقات میں، جیسے گھر میں موجود بڑوں کا احترام کرنے میں، جیسے ہر کام کو دل و جان سے کرنے میں۔
جیسے ہر کام کو رضا کرنے میں، جیسے ساس سسر کو اپنا ماں باپ سمجھنے میں، اور جیسے ایک اچھی عورت بننے میں۔ اس نے بڑی خوش اسلوبی سے اپنے مطلب کی بات کہہ ڈالی اور شہربانو نے اگلی ہی لمحے چونک کر اسے دیکھا، لیکن وہ گہری سانس خارج کرتا ہوا سامنے سے ہٹ گیا۔ تم نماز پڑھو، تب تک میں بھی وضو کر لیتا ہوں، وہ آہستگی سے کہہ کر باتھ روم میں گھس گیا اور کپڑے نکالنے لگا۔ شہربانو کھوئی کھوئی سے آگے بڑھ گئی، کپڑے بدل کر وضو کر کے نکلا، تب جا کر آذان کی آواز سنائی دی۔ وہ جو اتنی دیر سے نماز پکار رہی تھی، اب آذان ہوئی تو نظریں چرانے پر مجبور ہو گئی۔ البتہ وہ کچھ بھی بتائے بغیر اپنی جیب سے سفید ٹوپی نکال کر باہر نکل گیا۔ اسے مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانا تھا اور مسجد ان کی حویلی سے کافی زیادہ دور تھی۔ شہربانو نے ہارون کی اتنی گہری بات کا اثر بھی کافی گہرائی سے لیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تانیہ کے بلانے پر ناشتہ کرنے چلی آئی۔ حالانکہ وہ اتنے دنوں سے اکیلی بیڈ روم میں ناشتہ اور کھانا وغیرہ کھا لیتی اور تانیہ اسے روزانہ بلانے آتی اور نا امید ہو کر لوٹ جاتی، لیکن آج تو تانیہ کے دل کی کلی بھی کھول اٹھی۔ السلام علیکم، اس نے ٹیبل پر موجود افراد کو سلام کیا اور سب آج پہلی بار اس کی آواز سن کر بہت مسکرائے۔ جیتی رہو بیٹا، خوش رہو۔ رحمان نے باقاعدہ اٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ السلام علیکم، زمان نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے بھی سلام کیا۔ زمان اسے سب کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر بے انتہا خوش ہوئے۔ خوش تو بڑی اماں بھی بہت ہو رہی تھی، وہ جو اتنے دنوں سے اپنے مرشد سائیں سے دھوکے کا روگ لیے بیٹھی تھی، آج کچھ دیر کے لیے اس روگ کو بھی بھول گئیں۔ السلام علیکم، کیا ہو رہا ہے؟ ہارون نے وائٹ خدر کے سلوار سوٹ میں ملبوس اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم بیٹا، جیتے رہو، رحمان مسکرا کر بولے، لیکن بڑی اماں کا موڈ پھر سے خفا خفا ہو گیا۔ ہارون کو سامنے دیکھ کر سلام عرض کرتا ہوا بڑی اماں نے اس کی سمت جھکتے ہوئے کہا، ہاں تیرے سلام پہنچے ہوئے ہیں، اور وہ رخ موڑ گئیں۔ جو بھی دیکھو مجھ سے ہی خفا ہے۔ اب آپ تو مجھ سے ناراض نہ ہو بڑی اماں، میں نے کوئی برا کام نہیں کیا، آپ کو ایک عدد ہی بہو لا کر دی، وہ بھی آپ کی پسند کی۔ اس نے بڑی اماں کے گھٹنے تھام لیے، اور جو اس وعدے کے لیے کہاں کہاں دھکے کھا چکی تھی، اب اس کا کیا؟ اس کے لیے پر لینے سے اسے درد کا کیسے دے سکتی تھی، اور اسے منانے پر ایمان بھی تھی، اور اس کی پیشانی چون کر تھپکانے لگی۔ پھر انہوں نے شہربانو کو بھی اسی طرح پیار شفقت سے نوازا۔ آج تم بہت سی سہانی لگ رہی ہو، ثانیہ نے ساتھ ہی چھیڑا۔ اللہ نظر بد سے بچائے، چچی بیگم نے فوراً کہا، نظر تب لگتی ہے، لیکن نظر جب لگتی ہے تو چاہے کچھ بھی کر لو بس لگ ہی جاتی ہے، اور ان لوگوں کو بھی لگ گئی تھی۔ یوں اکٹھے بیٹھے ہوئے وہ کبھی ناشتہ کر رہے تھے جب ان کی ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ سائیں، آپ سے ملنے کے لیے کچھ لوگ آئے ہیں، اس نے پیغام دیا۔ کون لوگ؟ ہارون نے تولیے سے ہاتھ پوچھتے ہوئے کہا، جی سید سراج حسین اور سید قاسم حسین۔ کیا؟ ملازمہ کے بتانے پر شہربانو کے ہاتھ میں چائے کا کپ لرز گیا اور چائے ٹیبل پر چھلک گئی۔ ہارون کے ساتھ رحمان اور زمان بھی یکدم چونک کے، کیونکہ اتنے دنوں سے ان لوگوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا، اور اچانک ان کے گاؤں آنے پر وہ یقیناً کوئی خاص مقصد کے لیے آئے ہوں گے۔ ہارون نے گہری سانس کھینچتے ہوئے کرسی پیچھے دھکیل دی، لیکن شہربانو نے زیادہ تیزی سے اٹھ کر باہر نکلنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ ڈرائنگ روم کی حد پار کرتی، ہارون نے اس کی کلائی کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ ہارون کا لہجہ سخت ہو چکا تھا۔ وہ میرے چچا سائیں اور لالا آئے ہیں، میں ان سے ملنے جا رہی ہوں۔ ابھی نہیں، ابھی ہم لوگ ملنے جا رہے ہیں، انہوں نے اگر آپ سے ملنا ہوا تھوڑی دیر بعد مل لیں گے، آپ فی الحال کمرے میں جائیں۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے سختی سے بولا، لیکن وہ، میں کہہ رہا ہوں آپ کمرے میں جائیں۔ اب کی بار اس کی آواز قدرے بلند تھی، اور شہربانو وہاں موجود تمام افراد پر نگاہیں دوڑاتی ہوئی آنکھوں میں آنسو لیتے ہوئی چلی گئی۔ وہ چچا سائیں اور ابا سائیں کے ساتھ حویلی کے مردان خانے میں آ گیا، جہاں سید سراج حسین اور سید قاسم حسین ان کے منتظر بیٹھے تھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مرشد سائیں، ہارون نے سلام میں پہل کی۔ سید سراج حسین سے تو وہ لوگ واقف تھے، البتہ سید قاسم حسین سے پہلی مرتبہ ملاقات ہو رہی تھی، کیونکہ وہ تقریباً 6-7 روز قبل انگلینڈ سے واپس آئے تھے، اور یہاں ہونے والے کارنامے کا انہیں ابھی پتہ چلا تھا۔ وہ شہربانو کے سب سے بڑے بھائی تھے، جنہیں وہ لالا جی کہتی تھی۔ کیسے ہیں مرشد سائیں؟ آج ہمیں کیسے یاد کر لیا؟ ہارون نے بہت اچھے طریقے سے ماحول میں رچی خاموشی کو توڑا اور بات کا آغاز کیا۔ تم اپنی سناؤ برخوردار، تم کس حال میں ہو، اور ہم تمہیں کیسے بھول سکتے ہیں؟ تم نے ہمارے ساتھ جو کیا، ایسا کہ بھولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ لب کھچے ہوئے تھے۔ میں نے آپ کے ساتھ کچھ نہیں کیا، بس آپ کی رسم کے خلاف قدم اٹھایا ہے۔ مرشد سائیں، میں نے ایک لڑکی کی زندگی برباد ہونے سے بچائی ہے، کوئی گناہ نہیں کیا میں نے۔ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنے موقف پر ڈٹا ہوا تھا۔ تم نے ہماری لڑی میں صدیوں سے آنے والی رسم کو توڑا ہے، ہمارے بزرگوں کے رواج اور روایت کو داغدار کیا ہے، تم نے اچھا نہیں کیا۔ خیر چھوڑو اس بات کو، شہربانو کو بلاؤ، کہاں ہے وہ؟ وہ بہت ہی بے نیازی سے بولے۔ وجہ پوچھ سکتا ہوں اس سے ملنے کی؟ اس نے استغفار کیا۔ وہ ہماری بیٹی ہے، کیا یہ وجہ کافی نہیں؟ وہ بہت ضبط کرتے ہوئے بولے۔ آپ کی بیٹی؟ اب وہ میری بیوی ہے، میرے لیے ضروری ہے
کہ میں اس سے ملنے والے ہر بندے سے وجہ پوچھ سکوں. وہ بھی بحث کرنے پر آتا تو سب کچھ اگل دیتا. ہارون بیٹا چھوڑے ان سب باتوں کو، جاؤ شہربانوں کو لے کر آؤ. رحمان گردیزی نے درمیان میں بول کر ان کی کچھ کہنے کی گنجائش ہی نہ چھوڑی. مجبوراً وہ اٹھ کر اپنے ڈرائنگ روم میں آ گیا جہاں وہ اکیلی بیٹھی آنسو بہا رہی تھی. چلیے زوجہ محترمہ، آپ کی ملاقات آئی ہے. وہ اسے آنسو بہاتے دیکھ کر نہ جانے کیوں طنز کرنے سے باز نہ آیا. کون آیا ہے؟ وہ بےتابی سے استفسار کر رہی تھی. چل کر خود دیکھ لیجئے. وہ دروازے کے پاس کھڑا تھا. شہربانو جلدی سے چادر اوڑھ کر باہر نکل آئی. رحمان اور زمان ان کو تنہائی میں ملاقات کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے باہر نکل آئے. البتہ ہارون اندر ہی صوفے پر برجمان تھا. شہربانو لالا اور چچا سائی سے گلے لگ کر خوب روئی، یہاں تک کہ اس کی ہچیاں بند گئیں. صبر سے کام لو میرے بیٹے، ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں. انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تسلی دی، جبکہ ہارون نے بری طرح چونک کر ان کی طرف دیکھا جیسے وہ کچھ سوچ کر آئے تھے. اتنے میں ہارون کا سیل فون بج اٹھا. کال یقیناً خاصی اہم تھی. تبھی وہ اٹھ کر راہداری کی سمت چلا آیا. اب سید سراج حسین، سید قاسم حسین اور شہربانوں کے علاوہ وہاں کوئی اور نہیں تھا. تقریباً 5 منٹ کال سننے کے بعد اور 5 منٹ کوئی اور کام نپٹانے کے بعد جب وہ اندر دوبارہ داخل ہوا تو وہ لوگ جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. شہربانو ہمارے ساتھ جا رہی ہے. کس سے پوچھ کر؟ اس کا انداز خود سرسا تھا. اس کے اس انداز پر شہربانو اور سید قاسم نے ٹھیک کر دیکھا. ایک بیٹی کے باپ کی طبیعت خراب ہو اور وہ اسپتال میں پڑا ہوا ہو تو ہمارا خیال ہے کوئی بھی روکنے کا حق نہیں رکھتا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اسے روکنے کی کوئی بھی وقت نہیں رکھتا سوائے اس کے شوہر کے. وہ خاصی سخت لہجے میں بولا. برخودار، تم جان بوجھ کر دیکھیے مرشد سائیں، آپ چاہیں جو بھی جتن کر لیں، میں اپنی بیوی کو آپ کے ساتھ نہیں بھیجوں گا، چاہے اس کے والد محترم بیمار پڑ جائیں، چاہے پورا خاندان. وہ ان کی بات کاٹ کر بولا. لیکن ہم اسے لے کر جا رہے ہیں. اوکے، اگر آپ میری اجازت کے بغیر اسے یہاں سے لے کر جا سکتے ہیں تو ٹھیک، لے جائیے. وہ ذرا سا پیچھے ہٹ گیا کیونکہ خاص ملازم کافی بڑا اصلیت باہر تیار کھڑے تھے. وہ لوگ اس وقت نشانی کی زد میں تھے. شہربانو کا رنگ فک ہو گیا. اللہ کے لیے ہارون، آپ کچھ خیال کریں. شہربانو پہلی بار اس طرح مخاطب ہوئی. وہ کسی اور موڈ میں ہوتا تو ضرور انجوائے کرتا، مگر اس وقت صد میری کے سوا کچھ نہیں تھا اس کے پاس. ابھی تک خیال کر کے پر کھڑا ہوا نہ جانے کب سے. اس نے بات ادھوری چھوڑ دی. پلیز ہارون، میرے بابا سائیں کی طبیعت خراب ہے، مجھے جانے دے پلیز. کوئی بدمزگی نہیں کروانا چاہتی. جب ہی لجاجت سے کام لیا. اگر آپ ان کے ساتھ گئیں تو واپس نہیں آئیں گی شہربانو، لہذا بہتر یہی ہے کہ آپ کہیں نہ جائیں. وہ کسی طور پر بھی ماننے والا نہیں تھا، یہاں تک کہ شہربانو نے ہاتھ بھی جوڑ دیے. ٹھیک ہے ہارون، آپ نے جو چاہا کیا، اب ہم جو چاہیں گے کریں گے. چلیے چچا سائیں، چلتے ہیں. اب سید قاسم حسین پہلی بار بولے تھے اور فیصلہ کن انداز میں بولے تھے. وہ شہربانو کا ہاتھ چھوڑ کر چلنے کا کہا. وہ بھی خاموشی سے لب سی کر وہاں سے چل پڑے. چچا سائیں، لالا سائیں، وہ پیچھے سے پکار رہی تھی، لیکن سید قاسم حسین نے اسے روک دیا جو تیزی سے باہر نکل گئے. ہارون نے اپنے آدمی کو جانے کا اشارہ کیا اور اس کی سمت پایا، مگر وہ فرش پر آ رہی تھی جیسے ان کے چلے جانے کا اسے گہرا صدمہ ہوا تھا اور وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی. ہارون کچھ گھبرا سا گیا. کمرے نائٹ بلب کی مدم سی روشنی گنگرا رہی تھی اور ہر دم سناٹا تھا. وہ مشکل اس کی آنکھ کھلی. اس نے کچھ یاد آنے کی کوشش پر چونک کر گردن موڑی. ہارون چند ان کے فاصلے پر بیٹھا سو رہا تھا، لیکن اس کا ہاتھ شہربانو کے اوپر پورا استقاق سے تھا. کوئی اور وقت ہوتا تو اس کی اتنی قربت سے یکدم تڑپ کے اٹھ جاتی، لیکن آج کچھ ایسا تھا کہ وہ اس لمس کی وجہ سے نہیں، اپنے اندر الٹنے والی نفرت کی وجہ سے اٹھ بیٹھی. اور اس طرح یکدم جھٹکے سے اٹھ جانے کی وجہ سے ہارون کی نیند بھی ٹوٹ گئی. صبح وہ گہرے صدمے کی وجہ سے بلڈ پریشر لو ہو جانے کی بنا پر بے ہوش ہو گئی اور ڈاکٹر نے اس کے لیے ڈرپ تجویز کی. اس نے اس کی کلائی چھو کر دیکھی. پلیز مجھے ہاتھ مت لگائیں. وہ ناگوار لہجے میں بولی. کیوں ہاتھ نہ لگاؤں؟ میں آپ کو پورا حق رکھتا ہوں ہاتھ لگانے کا. اسے میں نے خیر سے کہتے ہوئے شہربانو کو بازو سے پکڑ کر اپنی سمت چھکا لیا. کمرے میں نیم تاریکی کی وجہ سے وہ ابھی تک اس کے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھ پایا، مگر مجھے آپ کا لمس اذیت دیتا ہے، برا لگتا ہے، نفرت ہوتی ہے مجھے آپ سے. آپ انسان نہیں، بہت بے حس جانور ہیں. شہربانو کے منہ پر ہارون کا ہاتھ اٹھا اور شہربانو کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا. کبھی کسی اور کی وجہ سے مجھ سے اونچی آواز میں بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. ہاں، اگر تمہارے ساتھ کچھ ناانصافی کی یا کچھ برا کروں تو پھر جو چاہے کچھ بھی کر لینا. پھر بھی وہ لفظ چبا چبا کر کہتا بستر سے اٹھ گیا. شہربانو روتی ہوئی دوبارہ تکیے پر گر گئی، جبکہ ہارون دروازہ کھول کر ٹیرس پر چلا گیا اور اس نے ساری رات ٹھنڈک میں ٹیرس پر کھڑے کھڑے گزار دی. فجر کی اذان ہوئی تو وہ نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا. وہ دوبارہ اس سے کوئی بات کیے بنا شہر واپس چلا گیا. اتنی جاگیر، اتنی جائیداد ہونے کے باوجود وہ اپنا بزنس کرتا تھا. اسے باپ دادا کی کمائی پر عمر بھر عیش کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا. حالانکہ رحمان کہتے تھے کہ اور کاموں میں پڑنے کی بجائے وہ اپنی جاگیر سنبھالے تو انہیں خوشی ہوگی، لیکن اسے بھی جاگیر کی جھنجٹ میں پڑنا پسند نہیں تھا. اگرچہ وہ لوگ اصرار بھی کرتے
تو وہ چاہتا ان کا لاڈلا سپوت ہر وقت حویلی میں نظر آئے، مگر وہ 1-2 ہفتے بعد آ جاتا۔ اب 2 ماہ گزرنے کے بعد بھی حویلی آنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ شہربانو مسلسل 2 ماہ سے اپنے کمرے سے نہ نکلی۔ اس نے سب سے ترک تعلق کر رکھا تھا، یہاں تک کہ ثانیہ اور زینی آپا سے بھی کبھی بات نہ کرتی۔ حالانکہ زینی آپا 2 بار اپنے سسرال سے بطور خاص اسے ملنے کے لیے آئی تھی، لیکن وہ تو جیسے گونگے کا گڑ کھا کر بیٹھی تھی۔ شہربانو، تم بتاتی کیوں نہیں؟ کیا ہوا؟ کوئی ناراضگی ہوئی ہے تم دونوں میں؟ اس نے تم سے کچھ کہا ہے؟ اللہ کے لیے کچھ تو بتاؤ، ہم سے بات تو کرو۔ زینی آپا نے بلاخر اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ کیوں کروں آپ سے بات؟ کیا رشتہ ہے میرا اور آپ کا؟ کس حیثیت سے مجھ سے بات کرنا چاہتی ہیں؟ اور جس حوالے سے آپ مجھے دیکھ رہی ہیں، اس حوالے کو 2 ماہ سے میں نے تسلیم کرنا چھوڑ دیا۔ آپ سب دھوکے باز، دوغلے اور انتہائی بے رحم لوگ ہیں۔ انسانیت ختم ہو چکی ہے آپ لوگوں سے۔ میں آپ سب کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ چلی جائیں آپ یہاں سے۔ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے اور بات کرنے سے بہتر ہے میں اکیلی خاموش کمرے میں بیٹھی رہوں۔ وہ یکدم پھٹ پڑی اور اس کے اندر والا حواس پوری شدت سے باہر آیا۔ کتنی ہی لمحے وہ ششت بیٹھی رہ گئی۔ اس کے الفاظ، اس کا لہجہ سن کر وہ بے یقین ہو رہی تھی۔ کیا یہ سب کچھ شہربانو نے ہی کہا ہے؟ وہ شہربانو جو ذرا سا اونچے بولتی ہوئی بھی 100 بار سوچتی تھی، جس کا لہجہ اتنا ملائم تھا کہ ہر بات میٹھی لگتی تھی۔ لیکن شہربانو، اس کی کوئی وجہ بھی تو ہوگی، آخر کیا ہوا ہے؟ زینی آپا نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے دوبارہ سے سلسلہ کلام جوڑا۔ جب آپ کا بھائی میرے گھر والوں کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتا ہے، میرے بابا کی خراب طبیعت کا سن کر اس پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا، میرے رشتوں کی عزت نہیں کر سکتا، میرے بڑے بزرگوں کی رسم و رواج کو توڑ سکتا ہے، تو میں بھی ایسا کر سکتی ہوں۔ میں بھی اس کے رشتے نبھانے کی پابند نہیں، وہ بھی کہتی چلی گئی۔ اور زینی آپا کو سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا، وہ کس وجہ سے غصہ ہو رہی ہے۔ شہربانو، وہ بھی تو تمہارا بھلا ہی چاہتا ہے، تمہاری زندگی کو بے رنگ ہونے سے بچا رہا ہے، بلکہ تمہیں ہی نہیں، تمہاری آئندہ والی نسل میں پیدا ہونے والی بیٹیوں کو بھی بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر آج تم اس رسم کی بھینٹ چڑھ جاتی تو کل تمہارے بڑے بھائی کی بیٹی کو بھی اس رسم کے نام پر قربان کیا جا سکتا تھا۔ کیا تم چاہو گی کہ تمہاری بھتیجی کے ساتھ ایسا ہو؟ زینی آپا نے اسے آئندہ کا منظر دکھانے کی کوشش کی۔ وہ یہ سن کر چونک گئی۔ تم اپنے بارے میں نہ سوچو، بلکہ ایک بار آنے والی نسل کی بیٹیوں کو سوچو، ان کا کیا حال ہوگا، اور پھر یہ بھی سوچنا کہ ہارون نے کس حد تک غلط کیا ہے۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر چلی گئی اور شہربانو حقیقت سن کر ٹھنک رہ گئی۔ اسے آئی ہوئی اسے سوچا بھی نہ تھا کہ کئی دنوں سے اس کی طبیعت کچھ بوجھل بوجھل سی ہو رہی تھی، لیکن نہ تو وہ کمرے سے باہر نکلی اور نہ ہی کسی اور کو طبیعت کی خرابی کا بتایا۔ اس سے دن گزرتے رہے اور اس کی صحت گرتی رہی۔ اس سے اپنی کمزوری اور نکاحت کا احساس تھا، مگر اپنا خیال رکھنے کا احساس نہیں تھا۔ اسے بس اپنوں سے جدائی اور رسم و رواج ٹوٹنے کا غم کھائے جا رہا تھا۔ ہر پل بس یہی سوچتی رہتی۔ اب تو دماغ بھی چکرانے لگا تھا۔ پہلے اس کی یہ حالت گھر والوں نے نوٹ کی اور آج تو ہارون اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ ظہر کا وقت تھا جب وہ شہر سے گاؤں آیا۔ پہلی ملاقات میں چچا سائیں اور ابا سائیں سے ہوئی۔ وہ لوگ کسی پنچایت سے واپس آئے۔ ان سے مل کر بڑی اماں کو سلام کیا اور پھر اپنے کمرے میں آ گیا۔ شہربانو بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، ٹیک لگائے کسی سوچ میں گم تھی۔ دروازہ کھلنے کی آہٹ پر اس کی سوچ کا تسلسل نہ ٹوٹا۔ ہارون اسے اس حال میں دوکھ کر چونک گیا کیونکہ وہ اسے اچھے بھلے حال میں چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کی صحت ٹھیک ٹھاک تھی، لیکن اب تو وہ کافی بیمار نظر آ رہی تھی۔ السلام علیکم، اس نے اپنے اور شہربانو کے درمیان موجودگی اور خفگی کی باوجود سلام کرتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ شہربانو نے یکدم چونکتے ہوئے سر اٹھا کر اس کی سمت دیکھا۔ کیسی ہیں آپ؟ اس کی طرف سے سلام کا جواب نہ پا کر اس نے دوسرا سوال کر ڈالا۔ ہارون بیڈ کی پانی والی سائڈ سے گھوم کر اس کی سائڈ میں آیا اور اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ لگتا ہے آپ کی طبیعت خراب رہی ہے، آپ کی صحت بہت ڈاؤن لگ رہی ہے۔ اس نے بہت تحمل انداز میں فوراً ہی اپنی تفتیش کا اظہار کیا۔ میرے صحت ڈاؤن ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے، زندہ تو ہوں، وہ تلخی سے کہتی ہوئی اپنی بیڈ سے اٹھنے لگی کہ ہارون نے اس کا ہاتھ سختی سے تھام لیا۔ شہربانو، آپ کی اسی بدگمانی اور غمگی کی وجہ سے میں اتنے دن حویلی نہیں آیا۔ مجھے پتا ہے آپ کو مجھ سے چڑ ہوگی، مجھ پر بار بار غصہ آئے گا، جس کی وجہ سے میرا موڈ کبھی آف ہوگا۔ اس سے بہتر تھا ہم لوگوں کا سامنا ہی نہ ہو، لیکن ایک انسان اپنے گھر سے کتنی دور رہ سکتا ہے، اس لیے میں آج چلا آیا۔ اس کی ناراضگی اور بدگمانی منانے کے ارادے سے وہ اس کا ہاتھ نرمی سے دبا رہا تھا، اور نہ بدگمانی مٹانے کے لیے ارادے سے۔ جس طرح آپ اپنے گھر سے دور نہیں رہ سکتے، اسی طرح میں بھی نہیں رہ سکتی۔ میرا بھی دل چاہتا ہے اپنے سے ملنے کو، اپنے گھر والوں کو دیکھنے کے لیے۔ میں بھی تڑپ رہی ہوں، وہ دھیرے لہجے میں بول رہی تھی اور اپنا ہاتھ بھی چھڑا رہی تھی۔ میں آپ کو اپنوں سے ملنے سے کبھی نہ روکتا اگر ان کے عزائم اچھے ہوتے، اگر وہ آپ کو دوبارہ میرے پاس آنے نہ دیتے، اگر وہ آپ کو دوبارہ میرے پاس آنے میں آپ کا ساتھ دیتے۔ تھوڑی دیر کے لیے تو افورڈ کر سکتا ہوں، مگر ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مگر میں آپ کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ کو نرمی سے قریب کرتے ہوئے
ہاتھ کی پشت پر بوسہ دے چکا تھا۔ شہربانو گونگی ہو گئی تھی، اس کے ہونٹوں کا لمس جسم میں سنسنی سی بھر گئی، اس کے سارے احتجاج اور بدگمانیاں جیسے ٹھٹر کر رہ گئی۔ یہ کیا ہوا؟ پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دیں، وہ مرے مرے لہجے میں بمشکل بولی۔ اتنے دنوں بعد آیا ہوں، ملیں گی بھی نہیں۔ اس کے کہنے کا انداز ہی کچھ ایسا تھا کہ شہربانو چہرہ جھکانے پر مجبور ہو گئی، اور ہارون نے اس کو اپنی گرفت میں لینا شروع کر دیا۔ مسلسل اتنے دنوں سے ذہنی جنگ لڑ رہ کر دونوں ہی تھک چکے تھے، ایک دوسرے کے قرب کا سہارا ملا تو انکار نہ ہو سکا۔ شہربانو بھی نرم مزاج اور سختی کا خول چڑھا نہ سکتی، جس باپ کی بیماری کا سن کر اتنی تپی ہوئی تھی، یہ اس کا حق بنتا تھا وہ اس طرح غصہ کرے، کیونکہ ایسے حالات میں تو بندہ نہ جانے کیا کیا کر ڈالتا ہے۔ اس نے تو پھر صرف غصہ ہی کیا تھا، اور ہارون کو بھی اس کے غصہ ختم ہونے کا انتظار تھا تاکہ وہ آرام سے اسے دوبارہ سمجھا سکے، لیکن پہلے اس نے پیار بھرے انداز میں سمجھانا شروع کیا۔ بیٹا تم شہربانو کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، اس کا چیک اپ کراؤ کہ کیا مسئلہ ہے، وہ اتنی کمزور اور زرد کیوں ہو رہی ہے۔ اما سائی نے ناشتے کی میز پر بلا کر اسے کہا کہ شہربانو بیمار لگتی ہے، جو ابا سائی نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ ٹھیک ہے، اس بار شہر جاتے ہوئے اسے بھی ساتھ لے جاؤں گا، آپ بھی ساتھ چلیے گا، پھر آپ لوگوں کو واپس بھیج دوں گا اور خود وہیں رک جاؤں گا۔ اس نے پروگرام ترتیب دیا۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ سر اسبتات میں ہلاتے ہوئے اس کے لیے چائے بنانے لگی، مگر وہ لوگ ابھی پروگرام بنا رہے تھے کہ شہربانو کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ آج صبح سے بار بار ابکائی آ رہی تھی، جس وجہ سے مزید کمزوری کا شکار ہو رہی تھی، اور بلڈ پریشر بھی لو ہو گیا۔ ملازمہ معمول کے مطابق اس کا ناشتہ دینے کمرے میں گئی تو اس کو نیم بے ہوشی کی حالت میں دیکھ کر الٹے پاؤں بھاگی۔ صاحب جی، بی بی جی بہت بیمار ہیں اور بے ہوش پڑی ہیں۔ رضیہ ہانپ رہی تھی۔ ہارون پریشان ہوا اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اما سائیں، چچی اما اور ثانیہ بھی کھڑی ہو گئی۔ ہارون صبح سویرے ہی بیڈ روم سے نکل آتا اور زمینوں کی طرف نکل جاتا، اور کبھی حویلی کی لان میں ہی گھاس پر شبنم کو رونتے ہوئے ٹائم گزار دیتا۔ آج بھی وہ زمینوں کی طرف نکل گیا اور واپسی پر ان کے ساتھ ہی ناشتہ کرنے بیٹھ گیا۔ اب اس کی طبیعت کی خرابی کا پتہ چلا تو اپنی کوتاہی کا احساس ہوا، کیونکہ شہربانو کی طبیعت فجر سے ہی خراب لگ رہی تھی۔ وہ دوبارہ اٹھ کر باتھ روم گئی اور اسے میڈیسن کا مشورہ دے کر باہر چلا گیا۔ کیا ہوا شہربانو بیٹا، آنکھیں کھولو۔ ہارون نے اسے بیڈ پر ڈالا۔ اما سائی نے فکر مندی سے اس کا ہاتھ تھام کے سلایا، اس کا گال تھپکا۔ رضیہ ادھر آؤ۔ چچی اما نے شہربانو کو ایک نظر دیکھ کر سوچتے ہوئے کہا، وہ جو لیڈی ڈاکٹر ہمارے گاؤں میں رہتی ہے، اسے بلا کر لاؤ۔ لیڈی ڈاکٹر کے ذکر پر اما سائی اور ہارون بیک وقت چونک گئے۔ چچی اما، ہارون نے کچھ کہنا چاہا مگر انہوں نے روک دیا۔ تم باہر جاؤ بیٹا، یہ تمہارا مسئلہ نہیں۔ ہارون نے ان کے ٹوکنے پر شرمندہ سا ہو کر باہر نکل آیا، اور پھر چچی اما کے شک نے انہیں خوشخبری سنا ڈالی، جس سے وہ لوگ ہی نہیں بلکہ ہارون بھی بے انتہا خوش ہوا۔ اور بڑی اما تو وارث صدقے ہو رہی تھی، انہوں نے بے ہوش پڑی شہربانو کی بلائیں لے ڈالی۔ لگتا ہے آپ اس خوشخبری سے خوش نہیں۔ ہارون نے پہلی نظر میں ہی شہربانو کا گمسم رویہ دیکھ کر جان لیا۔ وہ کچھ بھی کہنے کی بجائے خاموش رہی۔ آج وہ لوگ شہر جا رہے تھے۔ اما سائیں اس کو مکمل چیک اپ کروانا چاہتی تھی، جبکہ شہربانو کو اس چیز کی کوئی خوشی نہیں تھی، الٹا اپنا آپ قیدی نظر آنے لگا۔ مگر شہربانو، میں بہت خوش ہوں، اللہ نے میری بہت بڑی خواہش پوری کی۔ ہمارا بچہ ہماری تکمیل کرے گا اور ہمیں مزید قریب لے کر آئے گا، ہمارا رشتہ اور بھی مضبوط ہوگا، مکمل ہو جائے گی۔ وہ دل کی گہرائیوں سے اظہار کرتا ہوا دونوں کندھوں سے تھاپ چکا تھا، جبکہ وہ ہارون کی شکل دیکھنے سے بھی کتراتی تھی، اس وقت بھی نظر چرا کر رہ گئی۔ شہربانو، مجھے اپنا سمجھو، میں تمہارا ہوں اور کبھی بھی تمہارا برا نہیں چاہوں گا، تم مجھ سے بدگمان نہ رہا کرو، میرا دل بجھ جاتا ہے۔ وہ اتنی بڑی خوشخبری پا کر جذباتی پن کا مظاہرہ کر رہا تھا، اور آج پہلی بار آپ سے تم تک آیا تھا۔ شاید وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اب ان کے بیچ کے فاصلے مٹ گئے، مگر اما سائیں نہ جانے کیوں کترا رہی تھی، مگر ہارون تسلی کے لیے زبردستی ان کو ساتھ لے آیا۔ پہلے دن تو انہوں نے گھر پر ہی گزارا اور ڈاکٹر سے ٹائم لے لیا۔ دوسرے دن عصر اور مغرب کے درمیان وہ لوگ اسپتال جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ اسپتال اچھا ہے نا؟ اما سائیں کے سوال پر وہ بے اختیار ہنس دیا۔ نہیں، میں آپ کو سرکاری اسپتال لے کر جا رہا ہوں۔ وہ بھلا اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ پگلے، میرے کہنے کا مطلب تھا کہ ڈاکٹر ماہر ہے نا، کئی ایسی بھی ہوتی ہیں جو نئی نئی سیکھ رہی ہوتی ہیں اور لوگوں کی جان خطرے میں ڈال دیتی ہیں۔ اما سائیں نے مسکرا کر کہا، اما سائیں، جس طرح میں آپ کو بہت پیارا ہوں، اس طرح مجھے بھی تو اپنی اولاد پیاری ہے۔ اس نے دھیمے سے کہتے ہوئے شہربانو کی طرف دیکھا، جو ان ماں بیٹے کی گفتگو سے یکسر انجان اور لا تعلق بنی بیٹھی تھی۔ سارا راستہ یوں ہی کٹ گیا۔ اسپتال میں لے کر ہارون پھر اپنے سنجیدہ موڈ میں ہو گیا۔ چند ابتدائی ٹیسٹ کروائے، الٹرا ساؤنڈ کروایا، اور پھر مثبت رپورٹ لے کر وہ لوگ وہاں سے نکلے۔ شہربانو کی کمزوری کے پیش نظر ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں تجویز کی۔ اب ہارون نے سڑک پار کنارے چند میڈیکل سٹور کی طرف رجوع کیا۔ آپ لوگ گاڑی میں بیٹھیں، میں دوائی لے کر آتا ہوں۔ دروازہ کھول کر ان کو بٹھا کر سڑک کراس کر کے چلا گیا۔ ابھی سے کچھ گئے ہوئے 7 منٹ ہوئے تھے کہ ان کی گاڑی کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔
لالا کو دیکھ کر شہربانو چکرا گئی. نیچے اترو شہربانو، وہ جلدی میں بولا. مگر لالا جی. شہربانو نیچے اتر. وہ اس کی بات سنے بغیر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی سمت کھینچ چکے تھے. ایسے میں اماں سائیں تڑپ اٹھی. وہ شہربانو کی حالت سے واقف جو تھی. ماں جی آپ آرام سے بیٹھے رہیں، ہم آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، مگر اپنے بیٹے کو اتنا بتا دیجئے کہ کسی پر اچانک حملہ نہیں کرنا چاہیے، بندہ سنبھل نہیں پاتا. وہ ایک ہی بات میں اپنا جملہ اور ہارون کا حملہ بھی واضح کر گئے. اماں سائیں نے انہیں روکنے کی بجائے پیچھے جانے کی کوشش کی، مگر ان کے ساتھ مسئلہ افراد تھے. شہربانو بھی اماں سائیں کی تڑپ اور لالا کا غصہ دیکھتی رہ گئی. اسے کچھ سمجھ نہ آیا کہ اچانک کیا ہوا. وہ تو یہ جان بھی نہ سکی کہ اچھا ہوا یا برا. یہ حملہ ہارون کے لیے سچ مچ بہت کاری تھا اور اس حملے سے سنبھلنا بھی بہت مشکل کام تھا. مگر ہارون نے حملہ سہ کر دوسروں کو بھی سنبھالا اور اپنے آپ کو بھی. وہ تو چاہتا تھا کہ ان کی ایکشن کرے. وہ پولیس کی مدد سے اپنی بیوی اور اپنی منکوہ پر حق جتا سکتا تھا، مگر اس نے جان بوجھ کر ایسا قدم نہ اٹھایا کیونکہ اسے پورا یقین تھا کہ وہ لوگ شہربانو کی کنڈیشن جان لینے کے بعد زیادہ دن اسے اپنے پاس نہیں رکھیں گے. اور ویسے بھی وہ اس مسئلے کو اچھالنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ شہربانو اب ان کی نہیں بلکہ ہارون کی عزت تھی. اور اسے یہ بھی پتا تھا کہ جس زنجیر میں شہربانو بن چکی ہے وہ اتنی کمزور نہیں، اس سے رہائی ممکن ہو. شاید اس لیے وہ کافی حد تک ریلیکس تھا، کیونکہ اگر وہ لوگ کوئی حتمی فیصلہ کرنا بھی چاہتے تو انہیں 100 بار سوچنا ہوتا. اور سچ یہی تھا کہ شہربانو کے واپس آنے کی خوشی سب کو ہوئی تھی. سبھی باری باری اس سے ملنے آتے. سبھی کو اس کی کمزور حالت اور زرد رنگت پر افسوس ہوا کہ ان کی بیٹی غم میں گھل کر آدھی رہ گئی. مگر جب عورتوں پر اصل بات کا انکشاف ہوا تو وہ تھک کر رہ گئی. بیٹا تم اس کمبخت کا بچہ اٹھا لائی ہو، تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم اپنے بھائیوں کا، اپنے باپ کا صدقہ تھی. اگر تم نہ سنبھال سکی، داغ لگا کر رکھ دیا اس لڑی نسل کو. چچی بیگم نے اپنا سینہ پیٹ ڈالا اور شہربانو گھبرا کر ان کی شکل دیکھنے لگی. اور پھر یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ سب عورتوں کو جھٹکا لگا، جس میں مجرم شہربانو سر جھکائے شرمندہ ہوتی چلی گئی. مر جانے کو تیار بیٹھی تھی کہ کاش میں مر جاؤں. ہارون تم نے مجھے میرے اپنوں کی نظروں میں گرا دیا، میں مجرم بن گئی ہوں. اس نے دل ہی دل میں ہارون کو برا بھلا کہتے ہوئے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کی، مگر دل اتنا بھر آیا کہ آنسو کو روکنے کا نام ہی نہ ملا اور وہ بچک کر رہ گئے. کیا ضروری ہے کہ آپ ہر کام میں مداخلت کریں؟ اس میں شہربانو کا کیا قصور؟ زہرا اس کے قریب آتے ہوئے اس کی ڈھال بن گئی اور اپنی ماں سے خفا ہونے لگی. ارے قصور کیوں نہیں؟ اس نے سے منع بھی تو نہیں کیا. پلیز امی اللہ کے لیے کچھ تو خیال کریں، یہاں کواری غیر شادی شدہ لڑکیاں بھی ہیں. اس نے سب کی طرف اشارہ کیا جو شہربانو کا تماشا دیکھنے کے لیے پیچھے کھڑی تھی. ٹھیک ہے بی بی، میں کچھ نہیں کہتی، مرد لوگ خود کہہ لیں گے. وہ تو فخر سے کہتی ہوئی کھڑی ہو گئی. مرد کیا کہہ لیں گے؟ یہ اس کی بیوی بن کے گئی تھی، بہن نہیں. اور بیوی پر وہ ہر وقت جدا سکتا تھا. ایک چھت تلے رہتے ہیں، وہ اتنا بھی تو مولوی یا پرہیزگار نہیں، اسے ہاتھ بھی نہ لگاتا. اور عورت کہاں تک اور کب تک اس سے بھاگ سکتی ہے مرد سے؟ زہرا نے لڑکیوں کے جاتے ہی اپنی ماں کو صاف صاف سنائی. شہربانو اور ماں بھی تو زہرا کی مشکور تھی، لیکن زہرا بے شک زبان کی تلخ اور تیز ضرور تھی مگر دل کی کھری تھی. وہ پہلے بھی شہربانو کا بھلا ہی چاہتی تھی اور اب بھی اس کے حق میں بول رہی تھی. وہ اسے ساتھ لے کر اندر کمرے میں چلی گئی، جبکہ پیچھے سرگوشیاں اور باتیں شروع ہو گئی. شہربانو کو واپس آئے ہوئے 3 ماہ گزر چکے، مگر ان 3 ماہ میں اس نے جی بھر کے نفرت، شرمندگی اور ذلت دیکھی. وہ اپنے ہی گھر میں چوروں اور مجرموں کی طرح رہ رہی تھی. گھر کے کسی بھی مرد کے سامنے نہیں جا سکتی تھی، کسی خوشی اور غمی کا حصہ نہیں بن سکتی تھی. تینوں بچیاں اور دونوں پھوپھیاں بھی اس کو دھتکار رہی تھی. صرف کی ماں اس کے لیے سسکتی اور تڑپتی. انہیں پتا تھا کہ وہ کس حالت میں ہے، مگر پھر بھی پریشان اور فکر مند رہتی، جس کی وجہ سے اس کی صحت بہت ہی خراب رہنے لگی. وہ اسے بہت سمجھاتی، تسلیاں دیتی، مگر اسے یوں سب کی نظروں میں گر کر جینا محال آنے لگا. وہ اپنے لیے بد دعائیں مانگتی اور ماں جی کا کلیجہ کانپ جاتا. اسی پریشانی اور ٹینشن میں کئی دن گزر گئے اور شہربانو کے ہاں بہت ہی پیارا سا بیٹا پیدا ہوا، جس کی پیدائش کی خبر سن کر سب حویلی والوں کو سانپ سونگ گیا. مبارک ہو شہربانو، تمہارا بیٹا بہت ہی پیارا ہے، اپنے ماں باپ پر گیا ہے. زہرا کھلے دل سے سراہا اور نامعلوم بچے کو اٹھا کر پیار بھی کیا. شہربانو بے ساختہ رو پڑی. اتنے بھرے خاندان میں اس کی ساتوں کو صرف ایک مبارک بیٹے کی خبر ملی. کہتے ہیں کہ بیٹے باپ کا عکس ہوتے ہیں اور بیٹیاں ماں کا. یہ بھی اپنے باپ کا عکس ہی لگ رہا ہے. زہرا بچے کو بغور دیکھ کر مسکرائی اور پھر شہربانو کی گود میں ڈال دیا. اور بچے کی معصوم چہرے پر جیسے ہی شہربانو کی نظر پڑی، اس کے آنسوؤں میں شدت آ گئی. اسے پہلا خیال آیا اگر یہی کچھ ہارون کی حویلی میں پیدا ہوا ہوتا تو کئی دن تک پوری حویلی میں جشن منایا جاتا. یہاں اس کی پیدائش کی خبر سن کر ہر ماتھے پر سلوٹ ابھر آئی. ناگواری کے سوا کچھ نظر نہ آیا سوائے اماں جی کے. اور شہربانو پاگل ہو گئی ہو کیا؟ زہرا نے اس کا کاندھا تھپکایا. شہربانو کے آنسو بچے کے نرم ملائم چہرے پر گزرے تو اس نے کسانا شروع کر دیا. کاش ہارون نے ہمیں دھوکہ نہ دیا ہوتا، اگر دیا ہی تھا تو پھر یہاں دوبارہ واپس نہ آئی ہوتی. زہرا آپی، مجھ سے اب یہ برداشت نہیں ہوتا
سب مجھے قصوروار سمجھتے ہیں۔ کیا میں نے ہی کہا تھا کہ میرے ساتھ ایسا کچھ کریں؟ پہلے سب کی ناگواری میرے لیے تھی، اب میرے بچے کے لیے۔ میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ وہ پھر سے اٹھی۔ اس کے پاس واپس چلی جاؤ، زہرا نے سیدھا سیدھا حل بتا دیا۔ وہ بدک گئی۔ کہاں شہربانو، اب اگر مر بھی جاؤں تو تمہیں پہلے ہی مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ قاسم لالا تمہیں تمہاری چاہت اور اپنائیت میں واپس نہیں لے آئے، بلکہ ہارون کی انتقام اور ضد میں واپس لے کر آئے ہیں تاکہ اسے شکست دے سکیں۔ لیکن شہربانو، جو شخص ساری زندگی تمہیں جانتا تک نہیں تھا، تمہارا نام بھی پتہ نہیں تھا، پھر بھی وہ تمہارے بھلے کے لیے، تمہاری زندگی کو ایک فضول رسم سے بچانے کے لیے سب کے سامنے ڈٹ گیا اور اپنے فیصلے پر قائم رہا۔ پلیز شہربانو، اسے شکست سے دوچار مت کرنا، اسے ہارنے مت دینا، پلیز میری بات پر دھیان دینا اور اس کے فیصلے میں اس کا ساتھ دے کر مزید مضبوط بنا دو، ورنہ تم یہاں کی رہو گی اور نہ وہاں کی۔ زہرا نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ تم سب کو چھوڑ کر اپنے بچے کے بارے میں سوچو، جس کو تم یہاں اس حویلی میں رہ کر بھی کوئی مقام نہیں دلا سکو گی، جو اتنے بڑے خاندان اور جاگیر کا وارث ہے اور یہاں ایک ملازم بن کر رہ جائے گا، صرف تمہاری نادانی کی وجہ سے، کیونکہ بیٹیاں تو ہمیشہ ہی ماں اور باپ کا گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ ہر بیٹی کو رخصت ہونا ہی ہوتا ہے۔ تم انوکھی تو نہیں جو یہاں سے جاؤ گی۔ ہر بیٹی پر فرض ہوتا ہے کہ وہ ماں باپ کا کہا مانے اور ان کی عزت کی لاج رکھے۔ تم نے بھی تو یہ سب کچھ کیا، ان کے کہنے پر ہارون سے شادی کی اور ان کی لاج رکھی۔ اب یہ ہارون کا مسئلہ تھا، اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تم اس کی بیوی ہو اور بیوی ہونے کے ناطے تم پر فرض ہے کہ تم اس کا کہا مانو، اس کا ساتھ دو۔ اب تم پر زیادہ حق تمہارے ماں باپ کا نہیں، تمہارے شوہر کا ہے، اور تمہارا شوہر غلط بھی نہیں۔ اس نے اگر ہماری صدقہ رسم کو توڑا ہے تو اچھا کیا ہے، کیونکہ اس رسم کی فکر نہ تو ہم نے قرآن میں پڑھی ہے اور نہ ہی حدیث میں۔ یہ سراسر خود ساختہ رسم ہے جو ہم لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کے لیے بنائی گئی، جس نے پھپھو فاطمہ کو نگل لیا، جس سے تم بچ گئی، اور جو قاسم لالا کی بیٹی زرینہ کو نگلنے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ شہربانو، اپنے اور اپنے بچے کے بارے میں نہیں صحیح، مگر ایک بار 10 سالہ زرینہ کے بارے میں ضرور سوچنا، جو آئندہ اس رسم کی بھیڑ چڑھنے والی ہے۔ اور ہاں، یہ سب میں تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ قاسم لالا کے کہنے پر میرے ابا سائیں چند دنوں تک ہارون سے تمہاری طلاق کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ اب یہ فیصلہ تم پر ہے کہ تم نے طلاق لینی ہے یا اس کے ساتھ اس کی سہاگن بن کے رہنا ہے۔ اور یہ بھی مت بھولنا کہ میں اور تائی اماں تمہارے ساتھ ہیں۔ ذرا صاف صاف لفظوں میں سب کچھ کہہ کر اسے بیچ مہندار میں چھوڑ کر چلی گئی۔ شہربانو سمندر میں اکیلی ڈوب رہی تھی، اور سمندر میں ایک ہی جزیرہ تھا، ہارون، جو اسے پناہ دے سکتا تھا کھلے دل سے، اور اس سمندر میں ایک ہی بھنور تھا، طلاق، جس میں ڈوب کر وہ اور بھی بیٹیوں کو ڈوبا سکتی تھی۔ سید معراج حسین بیٹی کے طلاق کے حق میں نہیں تھے۔ انہوں نے سید سراج حسین اور سید قاسم حسین کا فیصلہ سنا تو انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ قائل نہ ہوئے، حالانکہ انہوں نے کوشش بھی کی، جو بات جہاں ہے اسے وہیں رہنے دو۔ قاسم حسین، ہماری لڑی میں طلاق کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، اور یہ برا عمل شہروں کے پلو سے مت باندھو۔ وہ تھکے تھکے سے بولے، ہماری لڑی میں تو صدقہ رسم کے ٹوٹنے کو بھی برا سمجھا جاتا ہے ابا سائیں، لیکن قاسم حسین بہتر ہے کہ اس معاملے کو دبا رہنے دو۔ کیوں چھیڑ رہے ہو دوبارہ اسے؟ اس لیے چھیڑ رہا ہوں کہ ہارون بہت پرسکون کی زندگی جی رہا ہے، وہ ابھی بھی شہربانوں کو اپنا حق سمجھتا بیٹھا ہے، لیکن اس کا حق ختم کر دینا چاہتا ہوں ہمیشہ کے لیے۔ قاسم حسین کا لہجہ بے حد سخت تھا۔ شہربانوں سے پوچھا تم نے؟ وہ کیا کہتی ہے؟ سید معراج حسین بہت سمجھدار آدمی تھے، انہیں پتہ تھا کہ شہربانو اب اکیلی نہیں، اس کا بیٹا بھی ہے، وہ خود اس سے نفرت کرتی ہے، جو بھی اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اور اگر ایسا کرے گی تو ہمیرے لیے ہمیشہ کی مر جائے گی۔ سید قاسم حسین غصے میں لال ہو رہے تھے، اور سید معراج حسین چپ ہو گئے، اور سید قاسم حسین کے کہنے پر سید سراج حسین نے ہارون کے ساتھ ایک میٹنگ طے کی اور مقرر وقت پر ان کے شہر والے گھر پر چلے آئے۔ طلاق کا لفظ ابھی بھی ہارون کے دماغ کو چبھ رہا تھا۔ جب سے سید معراج حسین گئے، وہ مسلسل اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور ساتھ ساتھ یہی خدشہ پی رہا تھا کہ اگر شہربانوں نے کہہ دیا کہ وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو پھر میں اسے کیسے کنونس کروں گا، اور میرے بیٹے کا کیا ہوگا؟ ساری زندگی یا ماں کے پاس رہے گا یا پھر باپ کے پاس۔ اف خدایا، اپنا کرم کر مجھ پر۔ اور واکنگ چیئر پر جھولتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیا۔ اسے صبح حویلی جانا تھا شہربانوں سے ملنے، اور ابھی تک اسے سمجھ نہ آیا اس مسئلے کا اصل حل کیا ہوگا۔ شہربانوں کو یہاں سے گئے ہوئے 7 ماہ ہو چکے تھے، اور اب تو اس کا بیٹا تقریباً 2 ماہ کا ہونے والا تھا، اور ہارون نے ابھی تک نہ شہربانوں کو ممتا بھرے انداز میں دیکھا اور نہ ہی بیٹی کی شکل کو، بلکہ ایسا دل سیراب کرنے کے لیے تو ہارون کے گھر والے بھی کہتے تھے۔ زمان، رحمان اور بڑی اماں تو بات بات پر اپنے پوتے کا ذکر کرتے، جو انہیں چاہ کر بھی مل نہیں پا رہا تھا۔ یہی بات ہارون کو ڈسٹرب کی ہوئی تھی۔ وہ حقیقت پریشان تھا کہ فیصلہ کیا ہوگا، کیونکہ وہ خود بھی سید سراج سے وعدہ کر چکا تھا، مردوں والا وعدہ۔ بی بی، آپ کو چھوٹے سائیں نے اپنے کمرے میں بلایا ہے۔ شہربانو صبح بچے کو ماں کے حوالے کر کے قرآن پاک کی تلاوت کرنے بیٹھ جاتی اور سورج کی نکلنے تک تلاوت کرتی رہتی۔ ابھی وہ سپارہ ختم کرتے ہوئے قرآن پاک جزدان میں لپیٹ رہی تھی
جب ملازمہ نے آ کر اطلاع دی اور وہ چچا سائیں کے بلاوے کا سن کر شہربانو کا دل کانپ گیا۔ اتنے عرصے میں پہلی بار انہوں نے اسے بلایا۔ کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ ماں جی، چچا سائیں نے بلایا ہے۔ شہربانو جاتے جاتے ٹھہر گئی۔ خیریت تو ہے نا؟ پتہ نہیں ماں جی، میں بات سن کے آتی ہوں، آپ عثمان کا خیال رکھیے گا۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی، لیکن ماں کے ماتھے پر تفکر کی لہریں بنی رہ گئی۔ میں اندر آ سکتی ہوں؟ اس نے دستک دے کر پوچھا۔ آ جاؤ شہربانو، بیٹھو یہاں۔ انہوں نے صوفے کی سمت اشارہ کیا۔ آپ نے بلایا تھا مجھے؟ اس نے سر جھکاتے ہی بمشکل پوچھا۔ ہاں، تمہیں بتانے کے لیے بلایا تھا۔ آج دوپہر کو ہارون یہاں حویلی میں آ رہا ہے تم سے ملنے اور شاید کوئی بات کرنے، لیکن بیٹا ہم نے تو صرف اتنا کہنا ہے کہ ہم نے تمہاری توقع کا مطالبہ کیا ہے۔ اس سے اب تم نے ہماری ہاں میں ہاں ملا کر ہمارے فیصلے اور مطالبے کی تصدیق کرنی ہے۔ اسے ہر حال میں طلاق دینی پڑے گی، وہ چاہے کچھ بھی کہے۔ اس کی باتوں میں مت آنا، ہم اس سے کہہ چکے ہیں، تم بھی اس کے فیصلے میں رضامند ہو۔ تم اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ سید سراج حسین نے اپنے کہے کو سچ ثابت کرنے کے لیے شہربانو کو جھوٹ پر اکسایا، وہ بھی کافی روب اور بے نیازی سے۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، جب وہ آئے گا تو تمہیں بلا لیں گے۔ شہربانو کو فیصلہ کی سوری پر لٹکا کر وہاں سے جانے کا حکم دے دیا گیا، اور فیصلہ بھی کیا جس پر پہلا عمل ہو کر وہ پہلے ہی جا چکے تھے۔ اب تو بس آخری قدم باقی تھا، لیکن اس آخری قدم کا سن کر شہربانو کے قدم واپس اپنے کمرے میں جاتے ہوئے لڑکھڑا رہے تھے۔ اس کے ہاتھ برف ہونے لگے۔ شہربانو پیچھے سے زہرا نے پکارا۔ صبح صبح ابا سائیں کے کمرے میں خیریت تو ہے نا؟ وہ خود ہی قریب آ گئی، لیکن شہربانو نے کچھ ہی کہنے کی بجائے اس کی سمت خالی خالی نظروں سے دیکھا۔ گمسم اور ناسمجھ سے انداز میں دیکھنے کے بعد وہ خاموشی سے پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی آئی، جہاں عثمان نے رو رو کر برا حال کر رکھا تھا اور اماں نے بھی اسے چپ کراتے ہوئے ہلکان ہو رہی تھی۔ کیا ہوا شہربانو؟ ابا سائیں نے کس لیے بلایا تھا؟ زہرا اس کے پیچھے ہی چلی آئی۔ بولو نا، کیا بات ہے؟ انہوں نے اس سے بے چینی سے بولنے لگی۔ ہارون سے میری طلاق کی بات کر کے آئے ہیں اور وہ آج حویلی میں آ رہا ہے مجھ سے تصدیق حاصل کرنے کے لیے کہ میں طلاق چاہتی ہوں یا نہیں۔ اس نے صاف انداز میں بتایا۔ اور بابا سائیں نے کیا کہا تم سے؟ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں اس کے فیصلے میں برابر کی شریک ہوں۔ شہربانو نے کہتے ہوئے ایک نظر روتے بلکتے عثمان کی سمت دیکھا۔ شہربانو، تم ان کے فیصلے میں ہرگز شریک نہیں ہو۔ زہرا نے سختی سے تردید کی اور ماں بھی حد سے زیادہ پریشان ہو گئی۔ گھر سے نکلتے وقت ہارون نے ابا سائیں اور چچا سائیں کو فون کر کے بتایا کہ وہ شہربانو سے ملنے حویلی جا رہا ہے اور کسی حتمی فیصلے کے لیے جا رہا ہے۔ وہ سن کر خوش تو ہوئے، لیکن پریشان بھی ہوئے۔ وہ ان کی حویلی اکیلا مت جائے، انتقام میں وہ لوگ کچھ بھی کر ڈالتے ہیں، اس کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، اور تنہا جانا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ مگر ہارون نے تسلی دی کہ وہ تمام بندوبست کر کے جا رہا ہے، اسے نقصان پہنچانے کی صورت میں وہ خود بری طرح پھنس سکتے ہیں، اور وہ ہر طرح سے مطمئن ہو کر شام 4 بجے حویلی کے بڑے سے گیٹ پر ہارن دے رہا تھا۔ حویلی والوں کو پہلے ہی اطلاع مل چکی تھی، اس لیے گیٹ کھلتا چلا گیا۔ حویلی کے بڑے سے لائن سائڈوں پر بنی روش پر چکر کاٹ کر اس کی مرسڈیز گاڑیوں کے ساتھ آ کر رکی، جہاں ایک ملازمہ اس کی مدد کے لیے پہلے ہی تیار کھڑی تھی۔ وہ گاڑی سے اترا ہی تھا، وہ آگے بڑھی۔ آئیے صاحب، وہ سر ہلا کر ملازمہ کے پیچھے چلا۔ طویل رواداری اور ڈرائنگ روم کا احاطہ گزرنے کے بعد ملازمہ اسے گیسٹ روم میں چھوڑ کر چلی گئی، جہاں سید سراج حسین اور سید قاسم حسین پہلے موجود تھے۔ بیٹھو، انہوں نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ شکریہ۔ وہ ریلیکس انداز میں بیٹھ گیا۔ کچھ سوچا تم نے؟ انہوں نے نپے تلے انداز میں پوچھا۔ جو کچھ آپ سے کہہ چکا ہوں، اس کے بعد سوچنے کی گنجائش نہیں نکلتی۔ مرشد سائیں، اگر میری بیوی میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو آپ اسے مر کر بھی نہیں روک سکتے، اور اگر وہ میرے ساتھ رہنے کا انکار کر دے تو میں آج ہی طلاق نامے پر سائن کر دوں گا۔ اس کا لہجہ سخت تھا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو ہم سے وہ رشتہ توڑ کر ہمیشہ کے لیے جا سکتی ہے، اگر وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو تمہیں یہ رشتہ توڑ کر جانا ہوگا۔ طلاق کے کاغذات تیار رکھے ہیں، ان پر سائن کر دو۔ چلو قاسم سائن، اسے فیصلہ کرنے دو۔ وہ ٹیبل پر رکھے کاغذات اس کی طرف اشارہ کر کے اٹھ کھڑے ہوئے، اور سید قاسم حسین بھی باہر نکل آئے، کیونکہ شہربانو نے بھی فیصلہ سنانے کے لیے اندر آنا تھا۔ ملازمہ اس کے لیے چائے اور ساتھ میں کافی لازمات لے کر آئی تھی، مگر ہارون کو ان چیزوں سے نہیں، صرف اور صرف شہربانو سے مطلب تھا۔ لیکن پھر بھی ایک اچھے مہمان کی طرح اس نے چائے کا کپ اٹھا لیا، پینٹ اور وائٹ ٹی شرٹ میں ملبوس، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے، ہاتھ میں چائے کا کپ پیے وہ بہت شانہ انداز میں بیٹھا۔ اتنا پرسکون لگ رہا تھا کہ اسے دیکھ کر شہربانو کا دل دھڑک اٹھا، اور شاید دھڑکا بھی پہلی بار تھا۔ اس دھڑکے کا پتہ ہارون کو بھی چل گیا، تبھی تو چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، جہاں وہ خاموش سر جھکائے کھڑی تھی۔ شہربانو، وہ یکدم کپ ایک سائڈ پر رکھ کر صوفے سے کھڑا ہو گیا۔ کیسی ہو تم؟ لیکن وہ اپنے دل کی تڑپ پر قابو پاتے ہوئے اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہوئے اس کے قریب آیا، اور دل چاہ رہا تھا کہ اتنے دنوں بعد ملنے سے اسے اپنی باہوں میں جھڑک لے، تاکہ خاموش دنوں سے بے چین دل کچھ سنبھل جائے۔ خاموش کیوں ہوں شہربانو؟ اب تو تم اپنے گھر میں، جو پہلے تو تم میری قید میں تھی، جو چاہو فیصلہ سنا دو، تمہیں پورا اختیار ہے، تم حاکم ہو اس وقت اور میں غلام۔ ہارون نے بھاری سنجیدہ انداز میں کہتے ہوئے اس کو دونوں کندھوں تھام لیا، اور اس کے ہاتھوں کی سخت گرفت میں آ کر وہ خود کو محفوظ سمجھ رہی تھی۔ بولو شہربانو، کیا کرو گی آج، قید یا آزاد؟ اس نے کندھوں پر دباؤ ڈالا اور اسے کچھ کہنے پر اکسایا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کا چہرہ اونچا کرتا،
وہ یکدم چھوٹ سے ہوتی ہوئی ہارون کے سینے سے جا کر لگی۔ اس کے ضبط سے اس کے صبر کا دامن چھوٹ چکا تھا، لیکن اس کے بے اختیار حرکت پر ہارون کا بے چین دل سچ مچ سنبھل گیا۔ اس کی لپٹ، اس کی تڑپ کو سکون سا ملا اور وہ اسے اپنا قیدی رکھنا چاہتی ہے، آزاد چھوڑ نہیں سکتی۔ تھینک یو شہربانو، تھینک یو سو مچ۔ وہ اسے باہوں میں بھیجتے ہوئے بے پناہ خوش ہوا۔ شہربانو نے اسے شکست سے بچا لیا۔ اس نے اپنی اس کی محنت کو رائے گاہ نہیں ہونے دیا۔ اس نے اس رسم کو توڑتے ہوئے سید قاسم حسین کی بیٹی زرینہ کو بچا لیا اور جانے کتنی بیٹیوں کی زندگی کو قبر ہونے سے بچا لیا۔ چاہے اس کے لیے اس اپنے سے ہمیشہ کے لیے بائیکاٹ کرنا پڑا تھا، مگر یہ سودا مہنگا نہیں تھا، اور اس فیصلے پر زہرا اور ماں بھی بہت خوش تھی۔ انہوں نے شہربانو کا حوصلہ بڑھایا اور ساتھ ہی اس کا چھوٹا موٹا سامان بھی تیار کیا۔ عثمان کو نئے کپڑے پہنائے اور جی بھر کر پیار کیا۔ تب جا کر شہربانو ہارون سے ملنے گیسٹ روم آئی۔ یار، مجھے کیا پتا تھا تم مجھے اتنی بے تابی اور رائے والانہ سے ملو گی، ورنہ تم سے پہلے ہی مرشد سائیں کے ساتھ طے کر لینا بہت بڑی غلطی کی۔ میں نے دیر کر کے وہ اپنے آپ کو شرارت سے کوس رہا تھا، اور شہربانو اس کی بات سن کر ایک دم اس سے الگ ہو گئی۔ چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اوکے، کوئی بات نہیں، باقی گھر جا کر پوری کر لیتا ہوں۔ جب تک تم کہو گی تو میں تمہارے سامنے سے نہیں ہٹوں گا۔ اس نے شہربانو کا چہرہ اونچا کرتے ہوئے اسے چھیڑا۔ پلیز ہارون۔ وہ رخ موڑ گئی۔ ہارون کی جان دل خرید لیا۔ تم بڑے فریش موڈ اور بڑی تنگے میں نظر آ رہی تھی۔ اس نے بریک لگائی تھی۔ کیا واپس نہیں چلنا؟ چلتے ہیں یار، پہلے میرے شہزادے کو تو لے کر آؤ، تب تک میں تمہارے چچا سائیں یعنی اپنے مرشد سائیں سے مل کر معاملہ سنبھالتا ہوں۔ وہ شہربانو کو محبت بھرا لمس دے کر باہر نکل گیا، اور شہربانو کو ہارون کے ساتھ جانے کی تیار دیکھ کر سید سراج حسین کی ہوائیں اڑنے لگی، اور سید قاسم حسین کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، جبکہ سید معراج حسین اور باقی سبھی افراد خاموش تھے۔ شہربانو نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ سید معراج حسین نے اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اس کو کچھ کہنا بھی فضول ہے، کوئی بھی نہیں سنے گا۔ شہربانو سب پر ایک نظر ڈالتی ہوئی پلٹ گئی، کیونکہ اس کے قدم بہت خوش تھے اور اس نے رسم توڑنے کا خیال اور عزم سے اس سے بھی زیادہ مضبوط تھے۔ اس کا بیگ ہارون نے تھام رکھا تھا، جبکہ عثمان کو شہربانو نے اپنی اغواش میں چھپا رکھا تھا۔ رب رکھا شہربانو، اللہ انہیں ہمیشہ خوش آباد اور سدا سہاگن رکھے۔ زارا نے ان کی گاڑی کے قریب آتے ہوئے کہا، ماں جی انہیں مقصد کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ بہت شکریہ ماں جی، آپ کبھی بھی فکر مت کرنا، آپ کی بیٹی آپ کو بہت خوش رکھوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اس نے مسکرا کر کہا، جیتے رہو، خوش رہو، اللہ جوڑی سلامت رکھے۔ انہوں نے بہت سی دعاؤں کے ساتھ انہیں رخصت کیا، اور ہارون ایک فرسودہ رسم کو توڑ دینے کی خوشی میں سرشار عثمان کو بار بار پیار کرتا اور شہربانو کو شرار سے چھیڑتا اپنے گاؤں کی سمت گامزن تھا، اور شہربانو کو یقین ہو چکا تھا کہ اگر انسان کا ارادہ اور عزم نیک ہوں تو تعبیر پا لیتے ہیں، جیسے ہارون نے پائی تھی، کیونکہ نیک ارادہ اس نے کیا تھا اور تعبیر اللہ نے دی تھی۔